काफला डोर है मैं डिठे एक बच्ची है जेने रस्सी है अजर आदर मैं गरीब आया मैं पूछे बच्ची तेरा नाम क्या है आदर बोली कहे मैं सुनिया नहीं जो दे गाले च रस्सी आए आदर जब मैं गरीब आया होले होले आवाज पे आनी आए मैं हुसैन दी धिया आज ये मेरा नाम सकीना बिन्ते हुसैन आज ये बीबी मैं तेरे बाबे दा साहबिया कोई हुक्म होवे दकारा आधे चाचा साल हुक्म दा कोई नहीं ये पढ़ सकते ता एक मिन्नत ला आधे बीबी केड़ी मिन्नत आदि जिस सिपाही दे कोल मेरे बाबे ने सारा लिसा गया सिपाही रुआ के सर कहनिया तो आगा ले वजया आधे मैं पूछे बीबी क्या वजह क्यों आ दिया आज ये जान दिया भेड़ दा पर्दा बहु प्यार ऐसा घोड़े लाले नहीं बदमाशा ने भीड़ बदसिया मेरा बाबा नौके लाते कुरान पढ़सिया मेरी फुफी दा पर्दा बाजू ऐसिया आज ये التماس دعا برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ھذا الزمان وفی کل زمان ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس طرح خالق حکمت نام بلند اسی طرح بلند آواز نہ لگو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری بابا سے بلند صلی اللہ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين براء قلوبنا بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
مشيتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال حسين عليه السلام أنا قتيل الأبرار لا يذكرني مؤمن إلا البكاء صلوات دعائے خالق کریم اس تمام احباب کی تشریف آوری میں حقیر دا ٹرایا اپنی بارگاہ قبول بانیان دا سفیزہ بچھایا خالق اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرمائی خالق اللہ رحیم اللہ حسین بادشاہ جس عظیم ذکر کے صدقے بانیان دے مرتمید اعلیٰ علیہ دے جگاتا جڑے جڑے مومنی جڑے دلی حاجات لے کے رکھیں رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ حسین بادشاہ جس عظیم ذکر کے صدقے میں تمام مومنی کی دلی حاجات پوری فرمائے خالق اللہ دشمنان اسلام دشمنان شیعہ دشمنان آزاداری میں استعمال فرمائے لکھا کروڑا میں یہ دعا خالق وارث حمزہ وارث ہے سارے حقیقی وارث لانے تاجدار ولایہ راجہ ظہور فرمائے نوانی قبولیت واسطے سارے احباب مل کے صلوات پڑھو سادات وغیرہ سادات چیئے سے بھائی ہوئے موڈ ہو رہا ہے کچھ پڑھنا مگر قبلہ صاحب تشریف لے آئے تو آجب تو قبلہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا صرف 2-17 مصیبت یا پڑھ کے ممبر قبلہ کے حوالے سید شہداء مظلوم کربلا میں شہادت تو پر خطبہ دیتے فرمایا نے میرے بعد آمن والے پڑھنے والا کوئی ایک نہ سمجھے میرا کمال ہے میں دعا لیا رومن والا کوئی ایک نہ سمجھے جو میرا کمال ہے میں رو لیا سیدہ نے کسی کا کوئی کمال نہیں میں لانے کی امت اٹھائی اس کسی رات میں بھیجی اللہ علیہ سادہ تو میں سادہ میں چونکہ میرا کالا کالا چاند سائی میں کبھی میری عادت فضائل کے وچ کسی کی منت نہیں کی جو تسی میرے نال بولو مگر مسائل کے وچ ضرور رکھ سا رومن نہ آئے سر جھکا کے ہائے ضرور کر رہی ہے صادق علیہ محمد کا فرمان ہے سارے دکھ سن کے فقط سر جھکا کے ہائے کر لینا ہے تسلیم سبب عزادارو امام فرمائے میں وہ مظلوم ہاں جیڑا سنان دے تیر دنانی اٹھا جیڑا کھولی دے نیزے نانی اٹھا جیڑا شمر دے کھنجر دنانی اٹھا بلکہ او مظلوم ہاں جس مجھے دھی دے ویڑا مار مکائے اللہ علیہ آزادارو سوائے گردوں سے کوئی کم نہیں ہو سکینہ بین کرے یا حسین مولا رو رو کے آکھنا سکینہ اتنے دکھے بین نہ کیتے کر بابا مرن تو پہلے مر ویسیا اللہ دارو بزرگ بیٹھے ہو کوئی ایسا گھر نہیں ہے جد وچ موت نہ آئی ہو دیکھیں میرے والے پاس سے جنہ گھر آئی روڑا توجہ کی تھی بہنوں سو عزادارو جدہ کوئی مردہ ہے نا فطرت ہوتی ہے انج کوئی میت نہیں روندہ جویں دھی روندی جس ویلے پھر میت اٹھاون دا ویلا ہوندا ہے نا تے اس دی دھی نوں میت تو ہٹاون دی کوشش کردے جے ویلے دھی نہیں ہٹدی نا جڑے کول بزرگ کھڑے ہوندے نا او آکھدے اس نوں نہ اٹھاؤ اے دھی اے نہ اسی بات کیا ہوتا ہے میت چاہ لیتے دھی بہت کے روتی روتی ہے
میں قربان ہو جا حسین سکینہ تو کائنات کی پہلی دیئے بابے دی لاش دے آئیے شمر کمینے کوئی ایو سے اکاڑ دے کے اٹھائے شام دے بہنے آتائی سکینہ رخسار اللہ کے سامنا ہی سکتی کوئی پوچھے آ سکینہ تیرے رخسار کیوں زخمی ہے رو رو کے آکے آنی اکبر دی جاگیر دے وچ میں کچھ مر نماچے بارے میں پیو دی لاش کو کر نہ لائے میرے نیلے تھے رخسار اللہ ولی ازادارو ہو گئی میرے حصے کی پکار پیو جے ظلم دے نال کھڑے جے میں کافلا ٹرل لے دینا اوے لے شمر سکینہ نو لبدا بدے سینڈی لبدی اے جے ویلے لئی نہ اینا امام دی لاش دے اوے لے دیکھے سکینہ بابے دے کپی رکھت تے لب رکھ کے بیٹھ میں کرے دی آئی جے ویلے سکینہ شمر نو آنے بٹھائنا ایویں ہاتھ بان کے آگے شمرہ ایک منت کرے دیا میرے سارے نو لے بان ایک مہنہ لے بان یہ نہیں پوچھتا کیوں آگے میرے بابے کی لاش ڈھوکتے پئیے کوئی نہ قافلہ گزر سی میں انہاں دی منت کرے سا میرے بابے کی لاش دفناسر ازادہ روئے نہیں ناکتے میں سارے نو چھوڑ ویسا تین لے ویسا سکینہ پوچھے کیوں آنے جائے میں میرے بابے نو ضربہ ماری انا تیرا بابا نہیں کرتے آ جائے میرے تو بابے کی لاش دے آئیے بابے دے آخری بیلے میں تین تماچا ماری انا تیرا بابا خنجر دھلے تڑپ دیئے رو کے آنے ظالمانہ ماں بلا دے اللہ کرو سوائے کبھی حسین نے کوئی کام کرنے کو سکینہ سارے راہ شام دے رہنے تائی میں تیرے باپے میں بلانا اسی میں تیرے تے ظلم کرے سا ازادارو ٹور بیا کافلا بل پلانے اٹھاتے بہائے نے مقام حمس میں کافلا پہنچے صاحبان لگے خیام لگے خیام دے وچ کمینی فوج دے جرنیل صاحبان تھلے کمینی فوج انہوں نے حیوان خوشا پالو بیان کرانا چھوان تے انہاں لینا تے حیوان بھی بیٹھے رہے دھوپ تے کھڑی رہی تو اولاد علی بھلا ہوئے ازادہ جیلے نے سورج این زوال تے پہنچے نا اوہلے آقا سجاد دے زیور تپے سامنے ایک لئید دے خیمے دا سایہ پہ اڈھل گائی سید سجاد اپنی ذات وہ لئید دے خیمے دے سایہ تھنے آئے سید زیور دے چھنکار نال اے لئید ندر چکڑک کے اٹھے کوئی ایو جے اجر رسالت کا سامان چاہے اٹھا جتا غیرت کعبہ بیٹھائی ازادارو اس لئید میں مثل حاجی بڑھ کے دوال ادران سید سجاد کئی باری زمین ٹوٹے روان زمین میں آئے رتوار یا عالمان نمار میرا کیڑا قصور ہے ایو منظر دو چھوٹیاں بچیاں دیکھتی کھڑیاں ایک مسلم دی یتیم آئی دوسری حسین مولا دی 14 سالہ دی ضعیف آئی لگ گئے آئیے بلال کو انہیں بلال یہ ریش کو کے ہاتھ رکھ کے آئیے بیرون کوئی ساحل نبی آئی سجادہ تنہا سکینہ آئی بیرون کو بھی ناکہ بھی آئی سجادہ تنہا سکینہ آئی تو کیوں کچھ دیئے سینڈا دیئے نہ قرآن اچھ پڑے ہے اس ناکہ دے پیر کٹ چھڑیا ناکہ دے بچے پہاڑی دے چڑھ کے بدوا کے دیا اللہ ساری قوم غرب کر چھڑیا سجاد ویرون اور ناکہ دا بچہ ہا میں حسین دیا سجادہ کے لگے بدوا کر دیا اللہ انہ دے عذاب نازل کر سی عذاب کوئی ایڈا کرتا ہی پاپے دے دیدہ فورن بہنے بوتے ہاتھ رکھائے راکہ میں سکینہ بدوا نہ کرنے پاپے کی محنت ضائع ہو رہے اللہ ولی اللہ دارو انہوں کوئی خطرہ رہا ہویا کچھ لکھنے کہ سینڈ سکینہ نے
ویر کو اجازت لے کے لازا اعلان کیتا کنا لکھیا سین بن پرانے جو اٹھا مجلس نے تیز اٹھ بجائے تو خطرہ لا گئے نے جو سین بن پرانے اٹھا تو جھڑ گئی ایک فرس تے جدا قافلہ پہنچے نا او ویلے علی مولا دی عالم وغیرہ مولا دی سمریے پاس ڈٹھے سکینہ نہیں نظر آئی ایک بی بی نو حقل لے لیا آکھیا مایا سکینہ تواڈے لے آواز آئی نہیں علی دی سکینہ ساڈے لے کوئی نہیں میں تے بالکل لے آ گیا کوئی دوانے سے اس رہتے ہو خالق تواڈی دلی حاجات پوری فرمائے جب میرے ہاتھ کا سنا امید ہو گئی ہے سین او میرے حقل مار کے آگے سجاد بچڑا اٹھ رکوا تیری بھیڑ رہ گئی ہے ازادار سجاد نے کبیلے دیا ملنا شروع کی ہے عمر صاحب نہیں نوان ظالمہ اٹھ رکوا میری بھیڑ رہ گئی ہے اے نہیں ہنس گیا تے سجاد بال تے اگے بھی جڑنے آئے اگا قدا قافلہ نہیں رکا سید رو گیا تے اگے جھڑنا لے پتر آئے ہوڑے ساڑی غیرت دا مسئلہ ہے او میرے بابے دی امانت نہ آئی تا میں شام کوئی نہیں بجلا بلا والے آزادارو سجاد مولا دیا بیتا ودیاں ایک امینے دیا چھڑکا ودیاں جائے ویلے آلیہ سین نے ڈٹھے نا سجاد دی نہیں منے لے او ویلے بی بی حقل مار کے آگ دیئے سجاد نہ کر ملتا انہا میں سینم نو کیا سمجھے میں تا حجت تمام کی دیا مطا معاشر تیری میرے نانے نو کوئی ہج نہ آکھے جو تیری دھیاں سوال نہیں کیتا سینا دیئے سجاد انہا مہینہ نو آگ جتنے اٹھ بجا سکتے بجا لون ازاد اور حسین نے بجتے اٹھا تو حقل ماری ہے بی بی آدھی ہے حیوانو رک جاؤ میں اولے لے لعمر کی دھیاں ازاد اور حسین نے اتنا آگرائی اٹھا دیا گوڑیاں لگ گئی ہے اپنی بولی چبول کے آنے او ویلے آگیا جے ویلے کربلا چھوڑی آوے او ویلے آگیا جے ویلے بال جڑ دیا ہے او ویلے آگیا جے ویلے بالا دے بیڑ آدے آئے او ویلے آگئی جے ویلے کمینے کا شہر میرے آگی ہے بلوٹے ازادہ رکیا کافلا رکیا علیجیاں نوات دیا الہینا نے سجاد کوڑ وجے جڑا بچی نو لے آگئے سیدہ میں بیڑے زیور لاؤ میں بھیڑ نو لے آنا الہینا نے تو بیمار ہے سن ڈھل لگ ویسی میں کیسی پائی تو بھیجے نا کیڑے لئی تو بھیجے او کتے نو بھیجے چنیا چھڑکا ڈڑی ہوئی آئی ایک امینہ گھوڑے تے آئے سیدانیاں نے بیڑ بلند تھے آواز آئیے سجاد بچڑا کوئی وصل گھیلا تیری بیڑ یتیم اے وڈا سالے نے ازادارو حمید ابن مسلم پانے میرے دل چ رہمائے اپنے آپ نوانے حمیدہ جنت سستی ہو گئی بچا لے یتیمی اللہ راضی وسیعہ حمیدہ نے بھی گھوڑا بزن آیا آنے میری بدبخت کی آئی میں تو پہلے کبھی نہ پہنچ گیا آنے اکی نہ ہوئے نہ منظر میں نہ بیکھا آنے جیول میں آیا بچی نکل کے ہاتھ کبھی کھڑی آئی ایک کبھی نہ اجرے رسالت دینا کھڑا بچی آلی کھڑی آئی نہ مار میرے چھڑا مرمر اللہ نے ادانا رو بچی آلی آئی نہ مار میرے سجاد نہیں لبلا آلی آئی نکھل گئی آوے او میری ماں دا قافلہ نکل گئی ہے ایک امینہ جھڑکائی بیٹا کھڑا آدھا کھڑا کہنے حکم دینا ایک سب پہی ہم
ماتے میں آکے وہ نہیں اپنا سان اپنا ظلم دیکھ بچی کا سانی دیکھ آگے اگے تو ڈیری کھڑی آئی سے میں نے گل کیتی ہے بیٹے پچھو والا ہی ہے ہاتھ بڑھ کے آتی ہے چاچا اللہ دے ناتے میں ماں ملا میں تیری جنت دی سامینا حمیدہ نہیں میں آنکھیں آپ بھی گھوڑے تے چڑھا تن ماں ملنا آگے آگے تو بھولے دی کھڑی آئی ہور کٹ کر گئی ہے آگے یا شیخ انا بنت الحسین میں ذات دی سید زادیہ تو نہ مانا میں حمیدہ میں آگے بی پر ڈھیرے کیوے کرے سے بی بی آگے دوسرا گوڑے آگے جاؤ میں پیدل ٹرسا اللہ دارو اگے اگے بچی ہے بچا بچا حمید آگے جاوے کاملہ میڑے آئے میں آگے پہلے مانو ملسی وال سجاد نو ملسی آگے مانو نہیں ملی سجاد وہ نہیں گئی اتھائیے جتا گوڑے بھی کردن نال غازی کا سارا ساروا دال لاکے آدھیے تقدیر دی باری ایک بنے زلنے قابلے تو رہ گئیا میں یتیم جو ہم میرے لوڑ کی دے میری آپ بھی رہ گئیا سیڑ رو رو کے آدھے سجاد دے باکر دے پوچھر تو پہلے ہاتھ ظالم دے آ گئیا سیڑا لینا کلین گھوڑیا مومنین حضرات 28 اور 29 محرم الحرام کی درمیانی رات کو امام بارگاہ قصر زین العابدین میں مجلس اعزا ہوگی جس میں مولانا سید نصرت عباس شاہ صاحب ذاکر اہل بیت امیر عباس خان آفسائی بار اور مولانا فیصل رضا شیرازی خطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر مبشر حسن عصری آپ کا بیر والا ذکر فضائل محمد وآل محمد بیان فرمائیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كريم الله سورة الفاتحة الصلاة بسم الله الصلاة هذه كوضي البيان والصغير جهاد الصغير بارا إمام قدير البار في الوقت البار وتجو صلاة موت سيد زادة وتجو الحسنين سيد شفيع الحسنين زوجة سيد شفيع الحسنين اور جملہ مرحومین مومنین مومنات سادات اس خانوادہ نے جتنے بھی اس دنیا چلے گئے انہوں نے قبر تائیں حساب جتنے ذکر چاہیں سارے مرحومین کی مغفرت فرماؤ عزت المالک سید علی حسین عابد سید محمد مشاہد حسن کریم اللہ انہوں جو ہوائی جنت قبول فرماؤ توفیقات خیر اضافہ فرماؤ پورے علی زاویہ وفا
ذکر چھام بنانے سارے دے ہوائی جے شریعہ پر فرما کریم اللہ وقت دی حجت ناموں سے دہال امام زمانہ دے ضرور اجتہادی الہی آمین گناہگار رکھیں امام دی زیارت نکال الہی آمین ان دعا دی قبولیت واسطے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ بسم اللہ اللہ
محروم خوشا والے مدین لٹیا لگا مظلوم بن مظلوم دا مانا سمجھے اس کائنات چودہ غریب 14 وچ 2 رقم مظلوم ایک کربلا دا غریب بھئی محمد دی زخمی دی لہرا اور مظلوم دا مانا سمجھے 6 امام فرمائے مظلوم دعا دل جنو ہر شائنال مارے ون اللہ تیری ہر قبول کر مانا میں سمجھے نا ایک مظلوم ہے بھئی مظلوم ہے تیرے سینے درد علی دی غریبی دا ایک جملہ میر المومنین دی غریبی دا پڑھتا ہے ایک مظلوم ہے بھئی مظلوم ہے جڑا مظلوم ہے انہوں مسلمانہ جنگل اجمار جڑی مظلوم ہے انہوں مسلمانہ پلوڑے شہر اجمار ایک مظلوم ہے جندہ بھرائی ابا جتنے غازی نے مرید بچے جتنے اچھائی غازی جی کرے کہیں جرات نہیں ہوئی حسین علی پاسے انگل کا اشارہ کرے اور ماتمی ہوئے دھوڑی مظلوم ہے زہرا خیبر سگن علی بہتر ہے لوگ زہرا نو گھر رات کے مہندر اما قال الحسين عليه السلام إني لم أخرج بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صلوات جدو مدینہ چھوڑے ہے نا میرے امام نے اٹھو نکل دیا ایک فرمان پوری کائنات کو سنایا امام تو فرمان کائنات واسطے ہوتا ہے ایک بندے واسطے نہیں ہے مولا دھیاں بہنا چھوٹے بچے جوان پورا بھرا گھر لے کے کدے پہ ویندے ہو کوئی مقصد ہنے یا بغیر مقصد سے جا رہے ہیں ایسا کوئی کام کرو نا ہر بندہ پوچھتا ہے جی تیرا مقصد کیا ہے اس کام دا مظلوم مدینہ کیوں پہ چھڑے نا اے مندیاں پلیاں بہنا دھیاں نال پترہ دے بھرا ہویا گھر کدے پہ ہوئے نا میرے امام نے مقصد دسیا میرے امام نے فرمایا نہ ظلم واسطے جا رہے ہیں نہ واسطے جا رہے ہیں نہ فساد واسطے جا رہے ہیں مولا کیوں جا رہے ہیں لطلب الاصلاح میرا پہلا کام ہے جو اصلاح کرنا اور دوسرا کام فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر میں امر بالمعروف کرنا چاہنا نہیں عن المنکر کرنا یہ فرمان ہے کون ہے حسین میرے نالا سو مسجد نبوی ہے کتنا عزت کا مالک ہے حسین آ رہے اس کے دروازے چونکہ تھے جبرائیل وہی لیاؤں نے نبی بطول تے سلام کرے ہا وہی پہنچا مردے بعد بھی سلام کرے ہا اس دروازے جو کم سن حسین آئے حضور بیٹھے ممبر نبویت اپنی مسجد نبویت اس ماحول جو حسین آیا جتھے خطبہ جاری ہے یا دین جاری ہے یا قرآن دی ترجمانی ہے حسین جھڑ پہ نبوت تو خطبہ چھوٹا لوگ حیران ہوئے کسی نے اشارہ نہیں کیتا آپ ممبر تو نہ تھے حسین نوان کے چایا ان چاہاں جڑا وہی بیٹھا پڑھتا ہاں اس ناتے کے قرآن کو سینے لال آیا
انہاں کہ جی خطبہ چھوڑیا، وحی چھوڑی، احکام چھوڑیا، دین چھوڑیا، ایک بچے نو چایا، ساکو اشارہ چکرو ہاں جی میں چاہی کھڑا ہاں حسین نو سارے دے سامنے حسین نو بلند فرمایا، اے چھوٹا بچہ جی اے بلند فرما کے نبیان دے سردار نے وحی تو بغیر نہ بولن والے نے مسجد نبوی پوچھیا تسی کی لین آئے ہو؟ انہاں کہ جی ہدایت۔ مسجد نبوی جتنے بھی آنے ہیں وہ ہدایت نہ بناتے ہیں، یہ میں بھول گیا کی لین آئے ہو؟ ہدایت۔ اور کی لین آئے ہو؟ انہاں کہ جی گلین دے ہوتے ہیں جنت نجات۔ جی میں چاہی کھڑا ہاں نے جملہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدا، جنہوں ہدایت چاہیے ہدایت چراغ بس حسین ہے۔ سفینۃ النجات، جنہوں نجات چاہیے نجات دی کشتی تو میرا پتر حسین ہے۔ ہدایت لگنی ہے تا بھی حسین کو، نجات لگنی ہے تا بھی حسین کو۔ اچھا جملہ کا ودھا کے جاکھاں اس تو بعد فرمایا فَعَرِفُو ہو، اس نو پہچان لو۔ وہ پہچان نہیں فرما رہے کہ جڑی شمر نو بھی آئی، کربلا تے شمر بھی آئے، لیکن کربلا چین آج میں ہور رات ہے مزاج جملہ نہیں آیا، جملہ اتنا ہی ہاں اس کو پہچانو۔ میرے حضور نے آگ دیتا نجات دی کشتی بھی حسین ہے، ہدایت دا چراغ بھی حسین ہے۔ تائی واسطے تے جملہ کا بات کے بیانا سوا لکھ نبی آئے تو سیدھے رہے جنت ہے، اس طرح دی ہے قرآن تے سیدھا رہا جو جنت ہے۔ کائنات جی ہکو راہبر ایسا آئے جائے جنت نسائی بھی ہے، جنگل اچ بے کے بھی کھائی بھی ہے، صرف حسین ہے جائے جنت بھی کھا بھی چھوڑی۔ جملہ فرمایا فَعَرِفُو ہو، اے نوجوانوں یہ بہت عجیب جملہ ہے فَعَرِفُو ہو، اس دل بڑی دقت چاہیے۔ کل اسی جدو پہنچنے نا قبر یہ جملہ اتھے بھی کام آسی، جملہ اتھے بھی کام آسی۔ حضور فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، بینک منیجر، زمیندار، تاجر، وزیر اعظم، صدر، کوئی مر جاوے تے اپنے وقت دے امام دی معرفت دے بغیر مر جائے، مسلمان نہیں چھڑنا، میرا امتی نہیں چھڑنا، مومن نہیں چھڑنا۔ حضور پہ فرمائے دن ماتا میتتن جاہلیہ، فرمایا ہے ابو جاہل مر گیا۔ تسی بے شک میرے جیسے 50 گناہگار بندے کو تلقین پڑھاؤ، وہ 1000 باری آنکھیں جی تیرا امام حسین ہے، تیرا آخری امام حجت اللہ قائم آل محمد ہے، قبر اچ معرفت فائدہ نہیں دے دی، قبر اچ ابو جہل پیارا سا۔ معرفت بڑی مین ہے میرے دوستو، لہذا اس ٹائم دے امام دی پہچان واجب، ہر بندے دے واجب، اس دا کردار پہچاننا واجب، دراز تو نہیں ہوگی۔ میں مثال دینا، ایک ہوتا ہے جی راہبر بنا بنا، ایک ہوتا ہے بڑے بنایا اللہ تو لینا، بہتر کیڑا ہے؟ اچھا میں مثال نہ دینا جی، اسا آپ بنا بن پہ گئے ہیں، کچھ چیزیں جیسی بنائی ہیں، گھانے اللہ بیٹی دیتی جوان ہوئی، اسی داماد چڑھنے ہیں، داماد چڑھن دے بعد وقت اگلی زندگی کو رونے ہیں، شاید مزاج جگہ نہیں ہے۔ ایسا اپنا اختیار چڑھیا ایک داماد بناؤں واسطے، بیٹی دے رشتے واسطے اکو لبدا سرداری۔ اچھا پھر سمجھ نہیں آئی، ایسا ووٹ دینے ہیں 5 سال ایک لیڈر چڑھنے ہیں، وہ نکلتا ہے شہباز جی، اگر مسجد رہنما چڑھنے ہیں تو وہ نکلتا ہے فضل۔ یہ وہ سارے چڑھے ہوئے یا زرداری نکل دے یا شہباز یا فضل نکل دے، لیکن میں نسائی ونیا انی جائر قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے، تیرے پاس کی بات نہیں، زرداری شہباز فضل مل سنی آپ چڑھ سے نا، آپ میں دے بھی چڑھ دے سا جدہ میں بڑھائی نا تا کدائی ابراہیم، کدائی موسیٰ، کدائی محمد، کدائی حسین لینا۔
اس کو پوچھ رہے ہیں. مظلوم نے انہوں 3 لفظ نے ارشاد فرمایا کہ زمانے والے سن لو میں حسین کیوں پہ بہنا. پہلی چیز ہے انما خرجت لطلب الاصلاح، میں حسین اصلاح واسطے جا رہا ہوں. میں ایک مثال نہ جملہ آگ بنجا اصلاح کی ہوتی ہے. ایک گزرتے پہ ہو جی میاں بیوی پہ ہوئے لڑ دے، حالانکہ فارسی کا مقولہ ہے میاں بیوی دے جھگڑے دی کوئی اہمیت نہیں. زوجہ شوہر دعویٰ کنن ابلہا باور کنن. وہ آدھے بھئی میاں بیوی دے جھیڑے نو جڑا بندہ جھیڑا سمجھے وہ بندہ نہیں دیوانہ ہے. یہ فارسی مقولہ ہی ہے کیونکہ انہاں لڑ نہیں ہوتا ہے، رس نہیں ہوتا ہے. اچھا اسی گزر پہ ہیں جدا ایسا گزرے ہیں نا بندہ 2 کردار ادا کرتا ہے. خوشاب آنے ایک نالو گزر دے ہویا انہاں دا جھیڑا ختم ہویا. شوہر صاحب کو باہر نکلے پھر میں دکان تو سگریٹ لے آواں، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پچھو جڑا کھڑا ہے نا وہ بعض اوقات اتھے پانی بھی سٹ سکتا ہے، بلدی بجھا سکتا ہے، تے بعض اوقات پیٹرول سٹ کے اتنا اور شعلے بلند کر سکتا ہے. میں مثال دینا جڑا اصلاح دا بندہ ہوتا ہے شعلے بجھا والا ہوتا ہے. مانا جی آدھا ویندہ ہاں گندا تو میں ہاں برائی تو میں نے کل تھی نہیں. وہ تو حضرت آسیہ جیسی شاید تو سکتا ہی نہیں آکھیا نام اس کا پہ کرتے. دوسرا وہ میں نے جی اپنا اگار کر پیا اسے کیوں ہوئی دادا آئی بھی تو ضرورت ہی نہیں. چڑیل گل پہ گئی سارا دن کھان دیئے گھر ذلت ہے جھگڑا ہے. وہ گھر طلاق تھی ہوئی گل ہے یا نہیں. ہم تو ساتھ گھریلو حالات سٹے جناب بھائی ممبر حسین دینی یونیورسٹی ہے. بلدی تے پانی پائے تو حسینی ہے جناب پٹرول دا لیٹر سٹے ہی دوات کردار پڑھا نہ لگے. اچھا میں بھائی مثال دینا اصلاح کی ہوتی ہے. آکھا جائے گھور اگر قدم میں گھبرایا تو کدی نہیں لگے تو انہیں کو پوچھ کے پیادا ایسا میں ایسے گزر دے نال ساڑا پتر کھڑا ہاں تے نال علی لگا نہیں کھڑا کردا چنگیاں کر کے پیو دا ہاں ٹھرے یا کیا دے حلال دے آلہ کیتے ہیں. بے شک تو آپ حلال دیں ہم سائے نو رجا کے اڑھڑے ضعیف دی بیجتی کرا کے تو حلال دا ساڑھ تیری نظر حلال دا ہے لیکن حسین نہیں. گل نہیں پہنچی میری حسینی نہیں یہ کردار ہے حسین نہیں. اچھا رنج تھی یہ اسے پتر نو آکھے پتر گالی علی آلے نہیں کٹ دے شام آلے کٹ دے. مگر ٹھیک ہو گئی اگا نکلی جی گڈی بھی تک اس تو کڑھنی ہے نا. دوسری مثال دے وہاں مولا کیوں جا رہے ہو؟ اصلاح واسطے جا رہے ہو. تواڈے امام نے کیا کرنا ہے؟ مظلوم اگر اصلاح واسطے نکلے تواڈے حجت خدا نے کیا آگے کرنا ہے. جڑی زمین فساد نال بھر ہوئی سی اس نو آ کے اصلاح کرنے والے دا نام پوری کائنات دے مصلح دا نام ہے مہدی. پوری کائنات چھوٹی جئی نہیں پوری انسانیت کی اصلاح کرنے والا تیرا اور میرا امام ہے. اصل دے کیڑے کام مسا ہے پیٹرول دا لیٹر نہیں ودے ہیں یا بلدی تے پانی ودے پہنے جملہ میں آپ چھوڑا ذمہ داری پوری تھی گئی. میرا محترم مولا فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح حسین دا جامعہ فقط اصلاح واسطے ہے فساد تباہی ظلم نہیں. دوسرا جملہ میرے امام نے فرمایا اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر میں حسین دا ارادہ ہے. بھائی ارادے سے گل آ گئی. 2 ارادے ایک ارادہ خدا ہے دوسرا ارادہ معصوم ہے. خدا اور حجت خدا دونوں ارادے تبدیلی نہیں آ سکتے. تو سب بڑا سوئے ہوئے میں ایک مثال نہ ہوئی نا میں زیادہ ٹائم ہی نہیں لینا چاہتا بھائی ایسے تو نہ بھی وقت دینا چاہنا. 2 ارادے ایک ارادہ توحید ہے تو سب سن دے رہا جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس میں اللہ دا ارادہ ہے تو اہل بیت تو رجس نو دور کرا. سبحان اللہ.
ہاں بھائی ارادہ ٹھیک ہے، کیا تسا اس ارادے کو خدا کو تبدیل کر سکتے ہو؟ پوری کائنات تبدیل نہیں کر سکتے۔ جڑا ارادہ تبدیل نہ ہوئے وہ ارادہ توحید ہے۔ اسی طرح معصوم دا حجت خدا دا ارادہ تبدیل نہیں ہوتا۔ انہیں مثال دینا چاہے آکے ابن عباس واقعہ پکڑے، چاہے جناب حنفیہ واقعہ پکڑے، حسین فرمایا نا میرا ارادہ ہے اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، سر بھی دے سا بطول دی تھی دا برکا بھی دے سا۔ میں تیرے مثالہ دیکھنی ہے بھائی، امر بالمعروف نہی عن المنکر میرا فریض ہے، میرا فریض ہے، تو مننے یا نہ مننے تیری اپنی مرضی، تیرا بھی فریض ہے۔ ایسا فریض ہے جیسے ہمارے قبر پوچھے جا سی بھائی فروغ دین کتنے جوانوں توڑے نال کر لے، فروغ دین کتنے 10، اگر 10 فروغ دین مند ہے تو انہوں نے وچ ایک ہے امر بالمعروف، دوسرا ہے نہی عن المنکر، ہے یا نہیں؟ اگر قبر تم اور میں کھوکھلے بجائیں حسین کے جواب دیسائنے کی زیارت پڑھ کے آنے ہیں اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دینا حسین تے گھر دیتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر تے۔ سبحان اللہ۔ امام امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے کائنات نو نو کر دے دو خانے خالی ہو میں زیرو لگی پئی ہو۔ رنجنوں میں چھوٹی نہیں مثالہ دے دینا، امر بالمعروف نیکی دا حکم دے بنا، گھروں ٹرے ہیں نال بچہ بیٹھے ہاں بیٹا مسجد چلیے، بیٹھے ہیں دھی دے ساتھ چاندر کوئی نہیں، ہولے ہولے آگ بدو دی تھی اوکھی بچائیے خرچہ پوترکال پہ کر دے بیٹا مذہب اہل محمد گالی حرام ہے، بیٹا غیبت حرام ہے، تہمت حسن مرچہ سیدھا ہی لے دے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر کسی دا فریضہ ہے۔ بے شک میرا فریض ہے، میرے کو پوچھے جا سی، تو آڈا بھی فریض ہے، تو آڈے کو بھی پوچھے جا سی۔ بھائی یہ قبر دے سوال ہے، نہ اتھے کار بھی کھڑی نال، نہ اتھے کوٹھی نال ہے، اتھے کپڑے بھی نال بے کوئی نہیں، ہی کو چٹا سوٹ، مٹی آلی قبر، بغیر کار کوٹھی دے، بغیر اے سی دے، اتھے پوچھنا لے پوچھتے واجبات امر بالمعروف نہی عن المنکر، تائیں کیا کی؟ میں مثال دینا، اتنا عظیم فریضہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں کس کو کر رہے ہیں۔ آؤ ہمارے ساتھ جیسا نہیں، اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر تو کرن واسطے آپ آئے حسین خود سڑوایا، مورخین نے کتابیں چل رہے ہیں، خود میرے امام نے سڑوایا، ہمارے ساتھ میری بات سن، وہ سنی بھی نہیں، مظلوم اس نے خیمے ٹوٹ گئے۔ کیا ایسے نجس بندے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ ہوئے؟ حسین علیہ السلام کیوں گئے؟ کبھی سوچئے تیرے مذہب کے علماء نے قلم چاہ کے جملے لکھے، حسین اس وقت گئے جو قیامت علیہ لانتی آنکھیں آچا جو حجت خدا ہو کہ میں اس امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیتا، تیرا امام ہمارے ساتھ کو ٹر گیا ہے۔ ہمارے ساتھ کیوں آئے؟ اسے کہ جی میں کھپی لا آیا، تیرا ہے سر جڑا کھڑا ہے نا اتھو قلم کرا کے نیزے تے چڑھا کے شام بھیجنا ہے، یہ بڑی جو فوجاں لے آیا۔ میرے امام نے کہ فرمایا لا لے بھیج دے، فرمایا اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ کو ڈر جا۔ کی کر سے میرا سر شام بھیج کے اسے کہ میں ایک حکومت دی ٹھپی لا بیٹھا، کتھو دی حکومت، کتھو دا وزیر اعظم بن سے اسے کہ رائی لا، اچھا رئی دی حکومت لئی سے حسین نواز سے رسول بطول دے پتر دا سر بھجوے سے اسے کہ جی ہی حکم ہے۔ میرے امام نے ترائے گا اللہ کی ایک عمر ساتھ اتق اللہ اللہ کو ڈرون، اے گلاس ان پانی ہے، امام نے ٹھوس مثال دیتی ہے، اس گلاس نے بھی چپی والا پانی پی لوے، چند قطرے 2 بچ جاویں 3 بچ جاویں، اگر میں کسی نو چاہ کے دیواں اے مومن دی توہین ہے،
گلاس پانی نہ ہوئے پی کے کہنو آقا شاہ جی پانی پیو، ایک قیامت والے دن میں گرفتار ہو سا میرے واسطے سزا مرسی۔ امام فرمائے جتنا پانی پیون دے بعد گلاس پانی بچ جاوے اتنی تیری زندگی بچ گئی ہے۔ امام معصوم دی بات ہے نوجوانوں، عمر ساتھ تیری زندگی یعنی بچی کتنی کھڑی آئی 3 سال، اس تو بعد 3 سال جی گیا، چوہے ڈھیجری عمر ساتھ مری گیا، کوفے دے بچے نو پتھر مرے دے ہیں، اوقات اتنی رہی شہر کوفہ ہے جڑا رہی دی بادشاہی واسطے تڑپ رہا۔ دوسرا میرے امام نے فرمایا جدہ کسے سیڑھی کسے اتلی منزل دے وینا ہوگی، کسے سرداری نپنا ہوگی، کسے وزیر اعظم والی کرسی نو لینا ہوگی، صدارت نپنی ہوگی، حسین نصیحت پہ کرے دے حرام دے رستے تو نہ منے، رائے حرام استعمال نہ کرے، یعنی میرا قاتل اچھے تیرے رائے حرام ہے۔ تیسرا جملہ مظلوم کربلا نے آکھا ہے عمر سعد اللہ تو ڈرمان تے رئی دے دانے کوئی نہیں کھاوڑے۔ شاہبہ نے ہو کیا امام معصوم مذاق کر دے؟ یہ اگر مذاق نہیں کرتے امام سیریس ہوتا ہے، امام دی کلام حق ہو دیئے، امام فرما رہے تے رئی دے دانے نہیں کھاوڑے، یعنی تے مار وجڑا ہے، رئی دی حکومت تے نہیں مل رہی، بادشاہی تیرے نصیب وچ کوئی نہیں۔ کون آکھ رہے ہے؟ حجت خدا آکھ رہے ہے ایڈا بدبخت ہی بول کے پیا دے کوئی نہیں گندم نہ ملی جاؤ چکھا سا بادشاہی کر سا۔ میں تمہارے کو سوال کرنا جی حسین جیسا بادشاہ امام عمر سعد امر بالمعروف نہیں علیہ المنکر کر سکتا ہے، سانو کی ہو گیا ایسا بھرانو نہیں کر سکتے، سانو کی ہو گیا ایسا رشتہ دار کو نہیں کر سکتے، ایسا کسے ازادار کو امر بالمعروف نہیں علیہ المنکر کرن واسطے تیار نہیں۔ اچھا جڑا امام کڑیاں پا کے شام گیا ہے، شام دے نجس دربار جدہ خطیبہ پڑھے ہیں اس جاتے کیا امر بالمعروف نہیں علیہ المنکر امام نے غلط کیتا ہے؟ کتنے بندے رائے راستے آئے؟ اس جاتے راویان نے لکھے کہ سید سجاد کڑیاں چاہ کے اٹھے فرمایا اس لکڑی دے ڈھیر تے کچھ دیر مینوں دو گلہ کرنا میں اس اجازت نہیں دیتی، بیٹھا آنال سفیر روم اسے کہ ہے تک کہہ دی اتنے پڑھائے نہیں، ایک 5 منٹ یہ بھی پڑھ لی سی تو کیا ہویا، 5 منٹ اجازت مل رہی ہے۔ سید سجاد نے خطبہ پڑھیا، فضیلت توحید دسی، نبوت دسی، تعریف اس خدا دی جس کائنات بنائی، جائے نبیوں دا سردار بنایا، بد نبیوں دے سردار دو نواسے دیتے، اس چاہ کے موڑے دے پھرا کے تعارف کرایا، جڑا کھپے موڑے تے پاندہ ہاں ظلف واللیل لیاں پکڑ کے رسول کو موڑے نہ ہاں اس نو قتل کرا کے سامنے پیرے سر رکھایا تے لوگا رونا شروع کیتا، انہوں آزانہ دا سہارا لینا پیا، موزن آزان دیتا ہے، جدا موزن آکھے نا اللہ اکبر سجاد آکھے من گیا تو بڑا ہے، موزن آکھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ فرمایا تیرا شریک کوئی نہیں، موزن آکھے اشہدو ان محمد رسول اللہ فرمایا موزن رک جا آگا لفظ نہ آکھے، کوئی اتنا لہجہ ہاس انداز ہا حجت خدا دا انہیں ساہ رک گئے، پوچھے ہاں یزید اے آزان ہون مکوے سی یا قیامت تک آسی، اسا کہ قیامت تک آسی، پوچھے تیرا نانا ہا یا میرا، اسا کیا تیرا، اتھے پوچھے اس بات دست صحیح، جہاں کلمہ پڑھائے یودہ پتر برا کے دیا قید کیوں کرائیں، ایک بندہ اٹھے ایک بندہ سفیر روم اسا کہ بے غیرت کی تئی ظلم کی تئی اپنا نبی دا پتر برائے نبی دیاں دھیاں بلوائے آمد منگائیں نہیں، اسے کہ انہوں قتل کرو، اس اٹھی کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ،
والحسین حجت اللہ. ترائے جملے آخر سفیر روم قتل ہوور تو پہلے اعلان کر کے کہتے سارے سن لو کل رات میں اپنا نبی عیسیٰ بھی ملے ہے خدا نبی مصطفیٰ بھی ملے ہے. سبحان اللہ. خواب میں انہوں بشارت دیتی ہے کہ تینوں شہادت دی بشارت ہوئے. تسی آدھے شہادت کربلا مک گئی. میں نے نہیں مشن حسین شام سفیر روم شہدائے کربلا ہوئے. سبحان اللہ. ایک دی ہدایت دا سبب بڑی امام دی تقریر. اگر وہ نجس فضائے چ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرن واسطے اٹھی دے تینوں میں محلے چ کرے دے کہ واہ واہ. سبحان اللہ. بھائی اتنا اہم ہے یہ فریضہ. جب پھر اس شراب پیتی نشے تو بعد اٹھیا اس جملہ کا بتایا اس نے کہ کوئی نبی کوئی نہیں. پچھلی آزان دے بعد بھی کوئی نبی کوئی نہیں کوئی وہی کوئی نہیں. بنی ہاشم کی رچائی ہوئی بات ہے. اتھے اٹھی ثانی زہرا اس محنت کام میں شام آئیاں. یزید سن لے بطول دی تھی خطبہ پڑھیا بھائی علی دی عزت علی ناموس نے پڑھیا جملہ آکھیا یزید سن لے اس خطبے تو بعد نہ بلے سے واللہ لا تمہو ذکرانا ولا تنسا وحینا. میں شام آکے منوائی گئی نیا قیامت تئی محمد نبی ہے قرآن کتاب ہے. سبحان اللہ. رائے مثالہ میں عرض کر گیا ایک یا دو اور مثالہ تک عرض کرنی ہے. بھائی یہ فرید ہے اگر مظلوم میرے ساتھ تو کر سکتا ہے. سجاد دربار یزید کر سکتا ہے. بطول دی دھی دربار یزید کر سکتی ہے. تیرا اور میرا ایک فرید ہے. اگر تو حسینی ہے میں حسینی ہاں تو عزادار ہے میں عزادار ہاں. تیرا اور میرا فریضہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر ایسا بھول گئے تو ہو سی کیا. بندے بھول نہیں ہوئی دے اپنا فریضہ بھول جا سکتا ہو سی کیا. اور میں مثال دینا اے حضرت صالح دا واقعہ پہ پڑھی دا اللہ دا نبی لوگا موج سے نالو ناکا منگوائی ناکا بہرائی انہاں کہ جی یہ ہون بچہ دے وے پھر یہ دودھ دے وے. انہاں نے شرائط کے مطابق وہ ناکا ایک دن پانی پی دی آئی دوسرے دن دودھ دے دی. بھائی تریوہ بارہ ناکت اللہ ہے وَسُقْيَاهَا اے اللہ دی ناکا. ہم تو صاحب سب اللہ کیڑی اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں. اللہ قرآن آپ سڑے میری ناکا اور اس کے سیراب ہونے کی جگہ جڑے اجائی حیران بیٹھے ہو نا ہوتا کیا ایک دن پیندی آئی پانی پورے کنویں دے وچ ایک قطرہ نہیں بچائی تے جتنا وہ پانی پیندی آئی نا اتنا اس نے دودھ دے دیا. چلو یار خوش آ کے جو میں فون تے کریا کوئی ایسا چنگا دودھ دی تو مل ونے یا کوئی ایسا شریف گھر کا ایسے خوش آ کے مل ونے جڑا آکھے نکال تو ایک ڈرمی پانی نہیں لایا میں تے میں تینوں خالص ماں جدا دودھ دے سا. شاید گل سمجھ نہیں آئی. ایسا مل جائے گا میرے فون کریں. لیکن قرآن آدھا بھی ایک دے وہ پانی پی کے دوے دے سارے انہوں دودھ دے دیئے. پانی دے بدلے خالص دودھ. اس ناکہ نو 4 بندیاں نے پائے کیتا. فرمانے امیر المومنین 4 بندے رلے 2 فاسقہ عورتاں 2 فاسق مرد. 4 بندیاں رل کے اس ناکہ نو پائے کیتا. شام دے ویلے اعلان ہویا سادے جی مالک کل تیری ساری قوم نو میں عذاب دے سا. مالک ساری قوم ہاں ساری قوم. جرم فرمایا میری ناکہ پہ ہو گئی. مالک کو 4 بندے کی تھی. کتنے ہیں بھائی خوشاب والے راجناؤں میں آئیں بولے آئے کہ سیار نہ کرے آئے آئے معروف نہیں ہے منکر میں ہوں تو فریضہ ادا کر دے. او کا موضوع تو میں چاہیا نا ماشاءاللہ. 4 بندے مارے ہیں ساری قوم. مالک انصاف کو دور ہے جائے گناہ نہیں کیتا وہ گناہ ساڑنا آواز توحید آئی نہیں انہاں دا گناہ ہے. بھائی ہوڑ میں دسے دا پہ انہاں دا گناہ ہے نہیں مارے انہاں دا کرو
مالک انہاں دا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہیں ون کے انہاں نو روکے کوئی روکن گے تیرے اور میرے محلے اگر آج شرابی شراب پینا ہے تو اور میں نہیں رکے تھے کل شراب محلے جو ٹوٹ دی ہوئی تیرے گھر دے ہوئے دروازے تے آسی رانج نہ ہوئے ہے فرید ہے آج اگر تے فحاشی نو نہیں روکیا کل وہ شہری جو ٹوٹ دی ہوئی تیرے محلے تو تیرے اور میرے گھر آسی یہ نہ سمجھے کہ تو اور میں اس برائی تو بچ بھی سائیں معصوم فرمایا وہ برائی دروازے تک تو راندیے جس کو روکیا نہ جاوے انہاں دا جرم ہے انہاں جو کسے بندے نے بھی انہاں کو روکیا نہیں شاید رنج ہو گئے میں اگلی مثال چلے سمائیں کوئی چھکتا پہ ہاں میں ساری رات پڑی رکھتا دوسری مثال حضرت شعیب نبی ہے حوالے توحید شعیب جی مالک تیری امت 40,000 بدبخت اور بدکار بندے نو کل عذاب دے سا اچھا 40,000 بدکار وہ تیری عدلے دے صدا حوالے توحید شعیب 60,000 بندہ تیری امت کا نیکی نال سڑے دا پہنا ایک مثال دے دن بزرگ سکی نال سنی سڑ گئی اور شاید میرے نال تسی نہ بولو گھبرا سونی جی صلوات پڑھو جی میں کہاں شعیب تیری امت 60,000 بندہ نیک ہوئی نال سڑے سا مالک وہ نیک ہے وہ تو چنگے انہاں دا جرم کوئی نہیں آواز توحید ہے جرم تو ہے نا کلی نیکی کا میں کافی نہیں مالک انہاں دا جرم کیا ہے فرمان توحید جاری ہویا اے بریاں دے نال راہ و رسم رکھ دے انہاں بائیکاٹ کدی نہیں کیتا بھائی تیری فکر جعفریہ دی بات نہ ہوئے قتل بات برے تو بائیکاٹ نہیں کر دے جملہ سنیا ہے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر بلکہ جان کے چھوڑن والا نماز کافر ہے سبحان اللہ اور میرے نال کون بولے سبحان اللہ فرمایا ترائے دن تئی جڑا بندہ تیرے محلے دا نماز نہ پڑھے سلام نہ لائے دھی دا رشتہ نہ دے سبحان اللہ اے بھائی کاٹ نہیں تو کس ہے اچھا یاد رکھے ایسا گھر کس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا وہ پچھلی امتہ ہیں جو اتھائی عذاب آوئینا ساتھ کوئی نہیں آونا جو دعائیں مان کے ازہرہ دا بابا سبحان اللہ اگر فرمایا محلے شرابی ڈبدہ پہ ہوئی نا اس نال سلام نہ رکھ دھید رشتہ نہ دے تیسرا بندہ در سجا حضور فرمایا داڑی موت جڑا صبح لے اٹھی کے اس طرح پھر ایدہ ہے سلام نہ دائے فاسق ہے حضور فرمایا یہ او فاسق ہے کہ ساتھ قرآن چاہ کے گواہی دے مانا میں اس دی گواہی نہیں لینی برے نال راہ و رسم رکھ دے بائیکاٹ نہیں کر دے لہذا 60,000 تیری امت دا میں عذاب وچ مبتلا کرسا مزاج گھبرائے تو نہیں تھکے تو نہیں ہوئے ہم تو نک نہیں تھے بیٹھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد پہلے انوانا کیوں دیتا سونا روکے کیوں نہیں
دوسرے نو عذاب کیوں دیتا انہاں بائیکاٹ نہیں کیتا بریاں نال میری وجہ تو ایک اور بھی ہے معصوم میں فرمائے دیں کہ او جے کردار دنیا چ اپنے سے جیسے نال دنیا کی محبت رکھ سے ویسے نال محشر جھوٹی سے سبحان اللہ شرابی نال پیار آندئی شرابی نال اٹھی سے نمازی نال پیار آندئی نمازی نال اٹھی سے اسی بڑے الٹے ہو گئے ہیں جرانج نہ ہویا میں گڈی کٹڑی میں بڑا بہادر آدمی ہوں گل میں کردہ پیا اسی الٹے آدمی ہیں اسا امر بالمعروف کی بجائے امر بالمنکر کرنے ہیں نہیں انل منکر دیا تے امر بالمنکر کرنے ہیں مثال دینا بندہ نمازی ہے نماز پڑھ کے آندا پیا نال نال کھڑا ہوندا موڈے مار کے دیکھنا شد متقی بڑھیا ویندا شخصیت بنائی ویندا تسبیح ہتھے چاہیے ویندا شرم نہ آندی جی تشویق کرنی ہوتی بےزتی پہ کرے نا داڑھی مون پہ آندا سائیں کیا حال ہے سائیں سردار صاحب اور جی چکٹ بلامنی آئی ہوتی عزت کیتی ہے کردار دیکھنا حسین نہ رد ہے یا نہیں ایسے اور میں پکڑیا وجنا تسی سارے چنگے ہو جی میں پکڑیا وجنا کیونکہ میرا فریضہ ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر میں چھوڑ دیتا کوئی بندہ اس رانجے میں بیٹھا رہے جی نہیں لوگوں نے ہیٹ پہ کرے نہیں میں گناہگار ہوں تسی سارے دیکھو میں فریضہ دسنا چاہنا جیسے نال دنیا کی محبت کر سے ویسے نال اٹھایا ویسے میں انہیں مثال دینا بیوی ہے لوط نبی دی سارا گھرانہ آنا ہے لائے کے کھڑو نبی لئی آتا ہے بیوی بھی نال ہے دھیاں بھی نال ہے جدہ عذاب شروع ہو رہے نا دھیاں ہی بچ گئی ہیں نبی بھی بچ گیا نبی دی بیوی تے پتھر آیا تے غرق ہو گئی میزان گھبرانے تو نہیں میرے بھائی دی آمد ایک سونی سلوات ماشاءاللہ جی بہت ہی امر بالمعروف نہیں ہے منکر کرنے والے بھائی والے توفیقات خیر اضافہ کرنے عزت مزید اضافہ ہو جس نال سے محبت اس نال میں شرع اٹھائے ویسوں نبی دی بیوی ہے نبی نال ٹری ہے آپ بھی بچ گئے لوگ دیاں دھیاں ہی بچ گئی ہیں باقی اولاد ہی بچ گئی ہے باقی بیوی ہی بچ گئی ہیں ایک بیوی ایسی ہے جنہوں پتھر چاہ مارے پوچھے گیا نبی معصوم کرو حجت خدا کو مولا وہ بیوی ہے وہ کس واسطے عذاب اس تے آیا وہی نہیں تو نبی نال پئی آئی میرے امام فرمایا اے در راہ رسم ادلے نال ہائی نبی نال نہیں سبحان اللہ جدو دی ہائی ادائی سڑ گئی مولا وہ کی میں فرمایا اے مخبریاں کرے دی آئی انہانوں تکلیف دے دی آئی نبی نو چھتے بلے دی آئی راتی آگ انہانوں پتہ لگ گئی نا جو نبی کل مہمان ہے یاد رکھیں میرا دوست یہ بڑے بڑے فرید ہیں کلی خبر اتھے ساٹھا سندھ قبر دے وچ ہدایت توحید آندی ہے او مولوی مبشر حسن تواڈے واسطے نہیں ہے اپنے نانا روپے لینا دسنا کدے گئے نہیں ہو بیوی بچے کدے ٹر گئے نہیں ہو دوست جنہاں دی محبت جنہاں دے آکھڑ دے میرا گناہ کرتا کتھے دی قبر اتنال کوئی نہ آیا رنج نہ ہویا ہے ایک قبر بڑی اوکھی ہے کہیں جو آکھانا حسین کیوں ہوئے دے اسے کیا میں امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا وینا میں حسین اصلاح کرنا وینا انہاں کہ حسین بڑا اوکھائی یہ تو بڑا خرچے کل تو کرن پائے بنجے تینوں کوئی سلام لوے میں دسے لیکن سلام دی ضرورت نہیں حجت خدا نے فرمایا اسے امام حسین نے فرمایا تو امر بالمعروف نہیں انل منکر کر نہ تیرا کوئی ساہ روک سکتا ہے نہ تیرا رزق روک سکتا ہے
دو چیزیں برکت حسین یہ بڑا مانگئی کیا تھی سی نہ کیا پتر لگ ویسنی حسین کیا لیسا میرا لگ ویسنی بڑا مانگئی حسین کیا لا چھوڑے سا انہاں کیا اس سر نے انہاں پہنچیاں حسین کیا نہیں چھوڑے سا نیزے تے چلسیاں حسین کیا چوا چھوڑے سا حسین کیا چھائی کر کوئی نہ مکڑی امر بالمعروف نہی عن المنکر ڈھیر خرچہ منگدا ہے اگا کیڑا خرچ ہے انہاں کیا مطلوب دیاں دھیاں دے برکے حسین کیا دے چھوڑے سا تیری ہائے نکل گئی ہے تیری اس خوشاب اچ کہیں دے ایک قضیہ ہوئے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا نے نال ہویا کیا ہے ایک مرد نے نال والے پانی نہ آسے دلاسے دے سے کوئی اکسی دوپہر دا کھانا میں کو کوئی اکسی شام دا میں دے سا جنہاں دے مسائل میں تیری ہائے نکلی ایڈے غریب جنازہ بہتا پر جاوانا لے انجھے نہیں ہے انہاں دے ہاتھ سے جبھا آئی سالہ کہیں گا گل اتھے نہیں ہوگی اچھا اگلا جملہ اور دکھ ہے تیرے مذہب نے مجتہد آیت اللہ نکن میں لکھا ہے اگر تیری اس علاقے عباس پورج کے غریب دے گھر میں آگ لگا وجے کیا تو سا تماشا ایک سو بڑھڑے بھاج پہنچن شور کر سن غریبان دا سامان ہوئی دا جلد ہے جوان بھابو جیسن کوئی پانی سدیسی جہاں میں مسائل پڑے ایڈے غریب ان بھا لامن والے ہاتھ بجھاوانا دا کوئی نہ اللہ آئے گا سالہ کہیں گا کچھ کرو شریف ازدانا ترائے موقع اچھے میں امام رمنا آئی میں لفظوں ترائے موقع کہیں جو بچھے والا گھر آگ لگی مدینے تھا رمنا ہے پر میں مدینے دی آگ رمنا اچھے میں موجود ہوں ہوئیں دھیاں پریشان میں آگ بجھائی رہی میں دھیاں نو کسی جگہ تے منتقلی کر لیا تسلی دے دئیے میں سکونے جام دھیاں بہنے سکونے جا گئی ہیں میرے کھا گئی ہے کربلا دی بھا مولا کی ہویا فرمایا ترائے موقع ہی ہو جائے ہوندے امام کا پڑھو یا مسائل جتھے پردادار کو مارنا نہیں پونگا آپ پہ مروئی دیئے مولا کیڑے فرمایا پہلا ویلا جنگل بیابان ہوئے تے پردادار کر لی ہوئے مولا دوجہ ویلا فرمایا گھر نو آگ لگوانے تے بجھاوانا لمارنا مولا تریجہ ویلا حجت خدا فرمایا لٹنا لے آمنین تے چھڑا بڑا لبا تیری ہائے نکلی چھویں امام دے دو یہاں دیوار دے آئے تے وینا ہے واہ غربتا ہائے غریبی پوچھنا لے پوچھے غربتا وین کیوں کی تئی آدھے تری لوگ ساڑی پھوپی زینب تے شام غریبہ کٹھے آئے جنگل بیابان آئی خیمے ودے جلدے آئے بدماس ودے لٹے دے آئے نا اکبر دے عباس کوئی نا اللہ ہے قبول کری آتے ہیں کم میں چدروں میں ایک حرامی آدھے میں لٹے دو یا دنیا مختار میں چار لٹ لٹیا کیڑیاں دے پہلی لوٹ میں لوٹے دے دنیا میں نٹھے ایک بچی ہے دے کنے چکیمتی دورا ہے اللہ ہے قبول میں نے جملے نہیں تیرے مذہب دے مجتہد دین آیت اللہ نکن دیوں صدران بستر تیار آسیا ہنجا سیا سنگڑی چیروڑے گے نہ جملے آدھے میں ٹر پیا میں کو ٹائم تھوڑا گھر بنے ازمان میں دھیاں بہنا ہاتھ دے زیور پیسن گل دے پیسن پا لئی سے جدر کرنا لزیور لہاوڑا ہوئے یا پاوڑا ہوئے بار بار دنیا دے دی آدھے
ساجا میں جملہ سنے آدھر میں درے جا ہاتھ پائے میں ہاتھ چاہے نہ بچی دیا تلیاں کٹی نہیں جی سارا کہے گا جی ہزار بار جی مسائل کا جملہ کہی ہوئی ہے میں ہاتھ بلند کی تین سیادانی دیا تلیاں کٹی گئی آدھے دور میرے ہاتھ جائے سیادانی جھان کوئی کرنے چلو گاری آئی آیت اللہ نگا لکھیا میں جملہ نے پڑھا کتنے در گئی نہ ترے داؤنا فرمائے وقت کتنے دے جیتی رہی ہے نہ سکرے سب سکتی رہی نہ تھکے ہلو ہلو غریبی سید سجاد دیا دے لٹے دو یا دنیا میں جتھے چمڑے دا بستر اتے حسین دا بیمار پتر سکار آدھے میں ڈر گیا میں نے کل ٹائم تھوڑا میں جوانی نظور نال ہاتھ پائے میں جوانی نظور نال چھپنی دی بیمار موت بھار جھڑے آدھی آئی مان لگے اسے جملے دے مگنی صغیر دا واسطہ پہنے جتنے دے اولاد ہیں خصوصاً میرے نال ایک نہیں ڈھیر بندے جنہاں دے گھر بچیاں زیادہ ایک سیدہ دے مہینہ کیا دعا مگنی نے 6 بچیاں اللہ مبارک دے حرامی علیہ میں لٹے نہ دنیا ہوئے نچائے بی بی ہے جڑی بگڑی چاہی کھڑی رہی آدھے میں در پیا میں خبیبی کوئی قیمتی سامانی میں ملے آدھے میں لٹے قیمتی سامان نہیں میری قبر دا سامان آدھے میں در پیا میں گھڑی نہیں ہے کھول کو دچے نہیں سر لہنا میں چلے آدھے میری چلی جانے چلے میں قبر آخری جملہ جی سادات معاف کرا بڑا دکھا جملہ میرے جملے نہیں میرے تو پہلے علامہ جان علی شاہ کاظمی حرم معصوم ہے کم میں جو جملے پڑھے ہیں زبان گلاب جوائن بلند انہوں نے فرمایا پوچھے کہ بار میں امام تو مولا ساری مجلس کس لے آنا وارث ہے نا بتاؤں کا وارث ہے کس لے آنا فرمایا اس نے میں ضرور آنا جنہ توڑی مجلس تو زینب دی چادر دلے کرو بھلا بھلا حرامیہ نے چوتھا کیڑا کی نہیں مختار میں لٹے دنیا میں جٹھے ہاری بھی دی چادر لہرئی بھکاری نے دھیرائی جنی چادر کئی ہاتھ نہیں پایا آدھے میں ڈر پیا میں بنو حاسم دی غیرت دی چادر ہاتھ پائے اور مدنی والے برکہ اتنا پیارا ہائی میں آپنے بچ گیا ہے ولی دی دھیرا پہ نچ گیا لندہ کر گیا دی آئی مدہ برکہ چھو غازی دی بھر میں مرد آئے میں پردہ دار آئی میں پانی
میں حسین نے مقتل بھجتا آیا تو میں ٹوٹا یا تیرا ملے سادات معاف کرا میں اپنے جملے کا نام نا آدھے میں تیرے نال چادر لہائی ہے ایک دہلی دھید ساری جو خور گاڑی ہے میرے ہاتھ سے چادر آئی زخمی امید تھی میری پیار نہیں ملتی میرے نال دردی بھی آئی ہے میری منتیں کر دی آئی ہے حدیث کا تعالیٰ ہے میری ہدایت اللہ تیری زندگی مکاوے میری چادر بنا دے میری ماں کا جنازہ خراب دے چلو جی ہو حاجت جھولی پھیلا میں علامہ مراد علی شارد بھی لکھنؤ والے حضرت ملد ان میں محنت پہلے حرم معصوم کمت پڑے ہیں وائر ملاتا ہے انہوں فرمایا ترائی قسم دی زبا شریعت پہلی زبا اٹھ دی جدو تیر نار نہر کریم اے زبا کربلا جو حسین نے 6 مہینے دے اسرار نے بھائی دوسری زبا بھی اس جانور دی جد کلے دی حرکت چھڑائی ہوئی نے زبا زہرا بلال حسین نے بھائی ہے سید معاف کرائے تیجی زبا دی مچھلی دی نہ تیر نار نہ چھری نار انہوں فرمایا مچھلی پانی تو نہر کٹھ لوی دی ہے مچھلی زبا ہوئی دی ہے یہ زبا مومنین حضرات 23 اور 24 محرم الانام درمیانی رات امام بارگاہ قصر زین العابدین میں مجلس عزا ہوگی جس میں مولانا ذکی الحسنین خان صاحب اور پروفیسر عابد حسین خان مجلس عزا پڑھیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ کے سامنے تشریف لے آئیں علی کا ذکر کرو منزل اسی میں ہے علی کا ذکر کرو منزل اسی میں ہے رسول اللہ کی ساری خوشی اسی میں ہے بغیر حب علی لطف زندگی کیا ہے علی سے پیار کرو بہتری کی زندگی ہے نعرہ حیدری مالک اللہ سے آزاد و قبول فرما الہی آمین بانیان مجلس کا بالخلوص تمام اپنی بارگاہ قبول فرما الہی آمین اتنے مریض علی حسین نصر کا شفاء کلی عطا فرما الہی آمین بالخصوص شیخ کاظم حسین نصیحت کاملہ و اجلا اور عطا فرما الہی آمین مالک اللہ جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ کے اپنا درجات بالخصوص حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے جتنے جملہ مرحومین بالخصوص الخصوص سید موتی الحسنین شاہ سید شبیل الحسنین شاہ اور ندی اہلیہ اور جملہ مرحومین سادات مومنین مومنات ہونگے والے مالک اللہ کے درجات محمد وآل محمد کریم اللہ حاضرین مجلس کی توفیقات خیر چیزا الہی آمین بانیان مجلس نے جس وقت
اقبال اضافہ الہی مالک اللہ سید علی حسین عابد سید محمد مشاہد حسن محمد مرید علی رابعات عباس مالک انہوں نے توفیقات خیر اضافہ الہی جملہ جتنے مریض ہیں مالک اللہ سمیت مریض اقبال سید کاملہ واجلہ الہی یوسف زہرا امام آصف ظہور تعجیل خان امام زمان فنا الہی امام محمدی قبولیت واسطے دل کے بابا سے بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین صلوات الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین والد شبیر والشبر زینت المسجد والمنبر فاتح لوحد والخیبر قاتل مرحب والانتر امیر المومنین علیہ السلام صلوات الصلاۃ والسلام علی جلیلہ طاہرہ زکیہ مکیہ رضیہ مرضیہ مخدومت اللہ جدہ وسطی ہے زینب نما جدہ اجڑ گئے ود کیا مظلومت اللہ مغمومت اللہ لٹ لٹ کے خیمے سادانیاں خدا بڑی ہائے قبول فرمائے جتھے قبلہ صاحب چھوڑ گئے اسے موقع نہ اسے ویلے نہ میں شروع کی لٹ لٹ کے خیمے سادانیاں تے جدہ تھک پئی فوج عرب دی آئے شمیر عباس دی لاش کر کے توہین ادب دی گر رنگ چاہے ایک ہاتھ وچ سارا ہاتھ چاہے
قبول ایک ہاتھ میں سارا مظلوم دا پہ ہاتھ چادارا زینب دی حضرت کے آدھا کھڑے اٹھ بیک غازی تیری بھیڑی کو کوئی امان دی جا نہیں لبھتی مرحبا اجر تو اللہ خدا پڑی ہائے اسلام دے سوا شارہ کسی اور نام میں چنرو جڑے مکانے شامل دے ہوئے تھوڑے ہی شامل کرن واسطے ایک جملہ پڑھنا جاڑا صاحب قبلہ پڑھتے ہونے آئے ترائے طرح دے لوگوں نے لٹنا دے او فرمینے آئے ایک چور دو جھنڈا کو تریجی فوج او آدھے آئے چور تے ڈاکو کدر لٹن او ڈر کے لٹے دے ڈر کے لٹے دے پتہ کوئی پکڑا نہ آ جائے آدھے اللہ نہ کرے کہ گھر میں لٹن والی فوج کر دی گئی فوج ہاتھ سچ کے لٹے دی مت جانا سے ماتم کرے میرے آدھے قسمت دیا دیا علی دیا دیا لٹن والے چور گئے علی دیا دیا لٹن والے ڈاکو گئے دادا صرف مل گئے علی دیا دیا لٹن والی کمیٹی فوج اور جب ہاتھ سانس کے لٹے گئے آگے آئے لٹن علی دیا دیا لٹن چھوڑا قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى تمام آباد کا فرشی ازاد آیا ہے کہ لمحہ عبادت شمار یعنی اکھاں قریب پر غم میں چکنی انشاءاللہ کسی بہت غم میں چکنی سادات حسام نے خلوص فرشی ازاد بچھائی وقت دا ایمان اپنی بارگاہ عبادت شمار خالق کائنات بسط کے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اس تاؤنوں بہترین تم بہترین اجر عطا بس کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں دیں گی اس پہ معمول مجلس کی تکمیل کی خاطر چند گزارشات اور ایک مشکلات کر کے چند منٹ کی مصیبت خالق کائنات نا بہت بڑا انسان ہے اس اللہ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی واسطے ہدایت دا مکمل انتظام فرمایا خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہر دور دے وچ اللہ نے ہدایت دا مکمل اور مؤثر انتظام فرمایا یعنی اس مخلوق نو پہل بعد ایک دنیا تے بھیجیا مخلوق دی ہدایت واسطے آدم نو ہاتھی بڑھا کے پہلے بھیجیا آدم کو لے کے سرکار ختم مرتبہ تک 1,26,000 نبی دنیا تے تشریف لے آئے پھر بھی اللہ نے اس ہدایت کے سلسلہ کو منقطع نہیں کیتا سرکار ختم مرتبہ نے اپنی زندگی دے وچ اپنے 12 جانشین اپنے 12 اوصیاء کی ولایت و وصایت کا اعلان فرمایا اور امت کی بات دور اپنے بعد علی ابن ابی طالب کے ہاتھ دے کے فرمایا یاد رکھنا میرے بعد بڑی رہنمائی واسطے بڑی ہدایت واسطے میں علی نو
اپنا جانشین مقرر کر کے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ علی تو لے کے مہدی تک جاری رہے اور آج بھی رحمت کبریٰ دے یوسف زہرا موجود ہیں، ہدایت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کوئی بشر کوئی فرد واحد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا دے ہم مگر میری ہدایت واسطے کائنات ہاتھی کوئی یعنی اللہ نے ہر دور میں ہدایت اتنا مؤثر انتظام فرمایا، جتنے بھی ہادیان برحق آئے ہر ہادی نے اپنی زندگی دے وچ لوگوں کی ہدایت سبحان اللہ بیش بہا واقعات مواقع تاریخ اسلام بڑی بڑی ہے ان واقعات کا کہ جن مواقع تے ہادیان برحق نے لوگوں کی مدد اور نصرت فرمائی ہدایت کے ذریعے۔ سبحان اللہ مثلاً ایک ملحد خدا امام ششم کے دربار پہنچ گیا، دو دن بعد میں اختصار دے نال پہنچا کے پھر بھی مسائل شروع کیا کرتا۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اس نے تھوڑا جہا گوشت لیا اور اس نے جا کے کسی جگہ پہ رکھ دیتا گوشت۔ اس وقت ریفریجریٹر فریزر یہ ہے کوئی نہ، 2-4 دن 10 دن گزرے گوشت پیا رہا، گوشت خراب ہو گیا، وہ کیڑے پیدا ہو گئے، کیڑے چھوٹے چھوٹے چلن لگ گئے۔ اس نے کیڑے والا گوشت اٹھایا اور 6ویں حجت کی بارگاہ چلا گیا۔ اس نے کہا جعفر صادق میں سنیا ہے تھوڑا دعویٰ ہے جو کائنات کا خالق تھوڑا اللہ ہے۔ معصوم نے فرمایا بے شک کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ نے خلق کی، اللہ ہی خالق ہے۔ اس نے کہا جعفر ابن محمد نے باقی مخلوق کا تیرے اللہ نے بڑھائی اسی مگر جڑے آئے کیڑے ہیں نہ گوشت میں چل رہے انہاں دا خالق تیرا اللہ نہیں، انہاں دا خالق میں خود ہاں۔ آئے وہ مخلوق کے جڑی تیرے اللہ نے نہیں بڑھائی، جب میں گوشت لے کے آیا میرے کیڑے کوئی نہ آئے، بڑی میں محنت کی تھی آئے کوئی مخلوق بنا دے۔ 6ویں حجت تیمہ جب مسکرائے اور فرمایا اچھا تم خالق کی؟ جی میں امام فرمایا پھر اگر تیری مخلوق ہے تو اس میں سے قدرت تو پوری رکھتا ہو سے، تیرا اختیار ہے اس مخلوق تے ہو سی، میری بے شک میں خالق ہوں، میں قدرت بھی رکھتا ہوں اختیار بھی رکھتا ہوں۔ امام فرمایا اچھا پھر دسا یہ جڑے کیڑے ہیں انہاں دی تعداد کتنی ہے؟ تھوڑا جہا بیدار ہو کس نے تھوڑا جہا بیدار ہو انہاں دی تعداد کتنی ہے؟ شرم کو سر چک گیا، کہ جی میں تعداد کو نہیں جانتا۔ امام فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں تھوڑی جی گنجائش اور دینا، رعایت اور کرنا، اگر تم تعداد نہیں جانتا تو پھر یقیناً تو جو خالق ہے تو تیرا دعویٰ ہے جو مخلوق میری ہے، چلو تعداد نہیں جانتا تو اتنا تو جانتا اس سے جو انہاں وچ نر کتنے ہیں انہاں وچ مادہ کتنے ہیں۔ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ امام فرمایا چلو نر اور مادہ کے بارے میں تو علم نہیں رکھتا، حالانکہ تو خالق ہے تیرے علم تو ہونا چاہیے۔ امام فرمایا چاہیے کرے تیرے مشرق کا چل رہا ہے نا انہوں نے حکم دے دے مغرب پر کیوں پمن اجلے مغرب پر جانا انہوں نے حکم دے دے مشرق پر کیوں پمن۔ حضرت جعفر صادق میں یہ تو کری سوچے ہی نہ جو یہ وجہ سوال بھی تم کر سکتے ہو۔ ملحد آئی، منکر توحید آئی، چلاک اور مکار بڑھائے۔ منو منجی میں نشان حضرت جوادی صاحب قبلہ نے جملے لکھے مجھے بڑے حوالے پہ کرتا۔ اس نے کہا موقع مل گیا ہے کیوں نہ کوئی ایک سوال کیوں میں جعفر صادق کی چکر آؤں۔ حضرت جعفر صادق چلو میں تو نہ جانتا تو تواڈے بقول پھر انہاں کیڑے دا خالق بھی تواڈا اللہ ہے تو پھر اپنے اللہ کو آکھ او انہاں آکھے نر بکھرے ہو بنجے تے مادہ بکھرے ہو بنجے۔ امام فرمایا آپ نے خدا میں اللہ نہیں مگر میں اس اللہ کا حقیقی نمائندہ، میں حقیقی نمائندہ الہی، میں جعفر صادق جعفر ابن محمد میں انہیں حکم پیا کرتا جنہیں نارے رو علیحدہ ہو ویسے جنہیں مادہ رو علیحدہ ہو۔
امام فرمایا آئے نارتی آئے امام فرمایا تو تعداد نہیں جانتا، تیرا اتنا اختیار نہیں کہ تو انہاں آنکھیں میں نعرہ مادہ لیتا ہو، تو اللہ کس بات، تو خالق کس بات، این قدمت حضرت کیا تھا جعفر صادق مان گیا کائنات ذرا خالق تیرے اللہ ہے، اس مخلوق دا خالق بھی اللہ ہے، میں مان گیا تو بھی سچا ہے، تیرا اللہ بھی سچا ہے، تو اللہ دین بھی سچا ہے۔ ایک بندہ ہو دوڑتا دربار کیا، وہ بھی ملحد خدا ہے، ایک حاضر تذکرہ تھوڑی دیر میں چلا کتنے جعفر ابن محمد نے لوگ نے ہدایت فرمائی۔ ایک بندہ دوڑتا دربار ہے امام صادق کے داخل کہ جعفر صادق تو جو دعویٰ کرتے ہو جو بڑا اللہ ہے، اللہ کل شہر قدیر بھی ہے، کائنات کا خالق رازق مالک بڑا اللہ ہے، جیڑا ہے تو وہ دے وجود دی کوئی دلیل تو ہونے بھی صحیح نو نظر بھی آتا ہے، نو بولنے چاہے، نو چکھنے چاہے، نو دیکھنے چاہے، ہوا سے خمسہ اس کو محسوس نہیں پہ کرتے، اسے کیویں مان جائیے کہ بڑا اللہ ہے، اپنے اللہ دے وجود دی کوئی دلیل دکھائی دربار دے میں پیش کرو تو میں قدمہ پڑھن کر تیار ہوں۔ امام فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ توجہ کرے آخری بندے تک چھٹے حجت نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ جب امام نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، اس سے قدموں نے جواب نہیں سکتا، دربار چھوڑ دیتا، جلدی دار واپس بنے، اور دو چار بندے دربار میں اٹھی کے نال گئے پیچھے دوڑے، انہاں کہ تم آگے سوال کیتا ہے اللہ دے وجود کی دلیل منگی ہے، جعفر صادق نے تیرا نام پوچھے تو دربار چھوڑ کے چلا گیا تو اپنا نام ہی نہیں دسیا، اور کہا جعفر صادق نے جڑا سوال کیتا ہے اس سوال دے وچ میرا جواب موجود ہے، اس واسطے میں شرمسار ہویا، شرمندگی ہوئی ہے، دربار چھوڑ دیتا ہے، انہاں کہ او کیویں، انہاں کہ جعفر صادق نے پوچھے میرا نام، اور کہا میرا نام ہے عبداللہ، جب میں پھر دربار جا کھڑے نے میرا نام ہے عبداللہ، کہ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جب میں نام نے سنائی جعفر صادق نے اگلا سوال کرنا ہے تو اللہ کون ہے جس کا کوئی بندہ ہے، وہ کون ہے جس کا کوئی بندہ، شکر کرو اللہ نے کیسے ہاتھی عطا فرمایا، تو ایڈا سونا سنے میرے دل پہ کر ایک بات اور بھی سنا دے، تو یہ کہنے جو منصور دے مان کی بڑا صفات دیا، بنو عباس نے حکمران آئے، اس نے ہر طرح کی سختی کی تھی جعفر ابن محمد، انہوں کسی بندے جا کے کیا منصور ادھر جعفر صادق ہے کہ اپنی فقہ کی ترویج کیا کرتا لوگ یہ کو جا کے فقہ کے مسائل اس میں دین کے مسئلے کچھ، اور اگر تے یہ کوئی چھتے بات نہ کیتا تو بہت جلد پوری دنیا دے علی ہو گئی تے فقہ جعفریہ ظاہر ہو گئے، یہ انتظام کرنا اس کو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بندوبست میں کرنا، اس نے اعلان کرا، اس نے جیڑا بندہ امام اعظم کو دین کا مسئلہ پوچھ سی انہوں 2 درہم انعام دیتا، ویسے نعمان بن ثابت کو جڑا دین کا مسئلہ پوچھ سی انہوں 2 درہم انعام دیتا، ویسے جیڑا بندہ جعفر صادق کو دین کا مسئلہ پوچھ سی انہوں پہلے 2 درہم ٹیکس حکومت خزانے جمع کرانا پوچھ تاہم جعفر صادق کو دین کا مسئلہ پوچھ سکتا، انہوں جڑے بہت مخلصین ہیں محبین ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے، امام جعفر صادق کی بارگاہ گئے، حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی بڑھ گئی ہے، امتحان کی کڑی بڑھ گئی، امام فرمایا کروایا تو ہوا کیا، انہیں کہا تو ساری سنے منصور نے اعلان کروایا، اور کہ جیڑا بندہ امام اعظم کو دین کا مسئلہ پوچھ سی انہوں 2 درہم انعام دیتا، ویسے جیڑا بندہ جعفر صادق کو دین کا مسئلہ پوچھ سی انہوں پہلے 2 درہم ٹیکس حکومت خزانے جمع کرانا پوسی تاہم دین کا مسئلہ پوچھ، امام فرمایا پھر اس میں پریشانی والی کیڑی بات ہے، انہاں کیا مولا پریشانی رہے غریب لوگ نا دل ہائی تو دین تواڈے کو حاصل کر گیا، مگر کنے چھوٹے چھوٹے مسئلے واسطے بھی پہلے 2 درہم ٹیکس جا کے جمع کرائے،
تو پھر آتا دین کا مسئلہ کہ پریشانی ہے. امام فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی کائنات ایسا مسئلہ پیدا ہی کوئی نہیں ہویا جس کا حل کرنے والا میں جعفر صادق موجود رہوں. امام فرمایا جب میں موجود ہوں پھر پریشانی ہے میری بات. امام فرمایا میں ایک بات تھوڑے کو پوچھنا چاہتا ہوں. تھوڑے کوئی ایسا بندہ تو نہیں جڑا درہم و دینار کا پجاری ہوئے؟ امام فرمایا نہیں. معصوم فرمایا پھر سوچ لو. مطلب کوئی بندے کا دل ہوئے جو بار بار تو جا کے مسئلہ پوچھتا ایک مسئلہ پوچھ سکتے دو درہم انعام لے کے اپنی تجوری کا بھر ایسا کوئی ایسا بندے رکھن نہیں مولا بڑی عزت اور امامت کی قسم ہے. اسی چاہتے ہیں کہ حقیقی دین تھوڑے دروازے پہ مل جائے. اسی کا فقہ جعفریہ چاہتے ہیں. ساتھ کوئی درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تھکان دور ہو جاتی. بزرگوں میرے لکھا ہے میں نتیجہ پیش کیا کرتا جب اللہ کے مولا صاحب درہم و دینار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نتیجہ چاہتے ہیں حقیقی دین جعفر صادق کے دروازے پہ مل جائے. حقیقی فقہ جعفریہ مل جائے. چھٹی حجت نے فرمایا بس پھر تھوڑا مسئلہ حل ہو گیا. جو عمل میں پہ دستا ہوں جا کے تسی عمل کرے تجویز میں دینا عمل تو سکان چھوڑے تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے. امام فرمایا پہلے جاؤ امام اعظم کو وہ تمہیں دین کا مسئلہ پوچھے ان کو دو درہم انعام وصول کرو. پھر جعفر صادق کو آ جائے ان کو دو درہم انعام. حکومت نے سکانے ٹیکس جمع کرا کے دین کا حقیقی مسئلہ جعفر صادق کو پوچھو. کیسی کیسی ہدایت فرمائی ہے فرزند زہرا نے. کیسے کیسے ہادی اللہ نے بھیجے ہیں اپنی مخلوق دی رہنمائی واسطے. اور مامون کا دربار لگو جائے نا تو ایک عیسائی پہنچ کے ویسے تو ڈھیر سارے بناتے ہیں سرکار نظام بادشاہ وہ تو بڑیاں بڑیاں نے جن مختلف مذاہب کے علماء نے آپ بنات نہیں کرتے. وہ ایک عیسائی مامون کے دربار میں پہنچ گیا. عالم ان سے پہلے بھی بڑے ڈھیر بیٹھے آئے اور نے کہا مامون میں ایک سوال تیرے علماء کرنا چاہتا ہوں. اور نے کہا اور عیسائی نے آ گیا پوچھنا میں یہی آئی کہ تواڈے نزدیک عیسیٰ زندہ ہے یا مر گیا؟ انہاں کہا جی عیسیٰ زندہ ہے. زندہ اٹھا لیے گئے. پھر عیسیٰ نے دنیا نے آمنا بھی ہے. اس نے کہا کہ عیسیٰ نے اسی نبی مندے ہو. انہوں نے کہا کہ مندے آخری بات میں مسائل کرتا ہے. اس نے کہا کہ عیسیٰ زندہ بھی ہے. عیسیٰ نے اسی نبی بھی مندے ہو. اس نے کہا کہ چلو اب میں پوچھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے وہ زندہ نے یہ دنیا میں ٹر گئے. انہیں کہا تو دنیا میں ٹر گئے. سمجھو نا بات. اس نے کہا تسی عیسیٰ منتے ہو میں محمد نام منتا. اس نے کہا مامون علی نے تو آپ فیصلہ کرا عیسیٰ زندہ بھی ہے تسی بھی میں منتے ہو تو میں بھی منتا. تو سب خود تسلیم کیتا ہے جو محمد دنیا میں ٹر گئے. تو اس واسطے زندہ بھی شریعت رائے ہونی چاہیے یا جڑا دنیا میں ٹر گیا ہے وہ بھی شریعت رائے ہونی چاہیے. جڑا دنیا میں ٹر گیا ہے وہ بھی شریعت فضیلت رکھتی ہے جڑا زندہ ہے وہ بھی شریعت فضیلت رکھتی ہے. تمام علماء ساتھ جھک گئے شرم کوئی جواب نہیں. مامون کو کسی بندے مشورہ دیتا تھا کیا بھائی زندہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جنہوں خراسان نے بلائے رہی نا جنہوں علی ابن موسیٰ رضا دے وہ حقیقی ہاتھی برحق ہے وہ حقیقی نمائندہ الہی ہے. اس رضا و دربار بلا اے میرا مسئلہ حل کرے. اس نے سرکار رضا بادشاہ نے بلایا. اس عیسیٰ نے عیسائی نے پوچھا سرکار
سرکار رضا کو یہ نظام اسی عیسیٰ کو کیا مندے ہو؟ امام فرمایا میں عیسیٰ کو اللہ نبی مندہ میں عیسیٰ کو صاحب شریعت مندہ صاحب امت مندہ صاحب کتاب مندہ اور بس اور میں عیسیٰ کو کچھ نہیں مانتا جناب فرمایا تو عیسیٰ کو کیا مانتا اور اگر میں عیسیٰ ہوں اللہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے خدا مانتا عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں جانا عیسیٰ کا بیٹا اتنے بھی معصوم نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا اللہ کا قرآن کا بھی آتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کے نال تیرے عیسیٰ کا صرف باپ کوئی نہیں آدم تو وہ ہے جنہی نماز آئی نباب آئی کیا آدم نے بھی خدا بن لگی اور اگر نہیں میرا عیسیٰ تو مردے زندہ کرتا ہے اگر آسن المکان پہ تو میں کہہ رہا کہ لسبتر نقشی صاحب نے اردو ترجمہ کیتا ہے منتہا اعمال دے وچ مکمل واقعہ لکھا ہوا ہے جا کے پڑھ لیا اور اگر یہ میرا عیسیٰ تو مردے زندہ کرتا ہے تو مردے زندہ کرنا خدا دی شان ہے معصوم نے ایک نبی کا نام چاہیا اور فرمایا ہے کہ ایسا نبی گزرے جس کا نام حزقیل پیغمبر گزرے معصوم فرمایا حزقیل پیغمبر نے ایک وقت دے وچ 35,000 مردہ کو زندہ کیتا ہے کیا اوتی امت نے بھی حزقیل کو خدا بنا لیا بڑے بڑے نبی ہیں جو مردے زندہ کیتے ہیں مطلب وہ خدا ہے اور دلائل پیش کر کر یا امام رد کرتے ہیں آخری بات مسائل شروع کیا کرتے ہیں امام فرمایا جڑا تیرا عیسیٰ ہے نا وہ دے وچ دو ذوف پائے جاتے ہیں میں بڑی ریسرچ کی تھی عیسیٰ سے میں سنے ہیں جو دو کمزوریاں عیسیٰ میں پائی گئی بندے پریشان ہو گئے وہ بھی پریشان ہو گیا جو ہوئے نبی ہوئے معصوم تو پھر کمزوریاں کیسے امام فرمایا پہلا ذوف تیرے عیسیٰ چاہے میں سنے ہیں کہ تیرا عیسیٰ نماز کے نزدیک نہیں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا تیرا عیسیٰ مولا فرمایا جب کوئی کمزوری اور ذوف ہے آئی میں سنے ہیں تیرا عیسیٰ روزے نہیں رکھتا نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے تیرا عیسیٰ انجیل چاہی کھڑائی انجیل سر سے جرچی طبیعت رضا میں انجیل دی قسم ہے میں مریم بنت عمران دی عصمت و طہارت دی قسم ہے میں اپنے عیسیٰ نبی دی عصمت و نبوت دی قسم ہے میرا عیسیٰ نماز بھی پڑھتا ہے میرا عیسیٰ روزے بھی رکھتا ہے اٹھویں حجت کے چہرے پہ جلال آیا اندی آنکھ پہ جھاگ پاک پہ جان زمین کا تیرا عیسیٰ کا خود نماز آگے نہیں پڑھتا ہے قدر کرو اس دین دے وارث اللہ نے معصوم بھیجے اور یقیناً اس دین کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو وارثان دین دا احساس ہو سکے جو دین دے وارث دا خرچ کتنا ہو جائے اس دین کو بچا کوئی سوکھا بچے دین سمجھے نہیں پہ کتنا ساتھ لو کتنی قربانیاں کتنی نے اس دین کو بچا قدر کرو اس دین دی جس دین واسطے رل گئی نلی دیاں شریف ہر مجلس سے جو جملہ تو رہتا ہونا کیڑا خوبصورت جملہ بزرگ ذاکرات ہیں جو دین دی بقا واسطے گئے نبی دے پتر اتنی رلے جی علی شہنشاہ دیاں شریف دیاں فضائل بے شک کی میں مرضی آوے سن مرحبا خدا بڑی ہائے قبول فرما
مگر غریب الوطن کا مسائب ہمیشہ غریب بن کے سوچا مطلب کوئی بندہ سمجھے جو میں علاقے کا نواب ہاں اکبر دے بابے تو بڑا نواب کائنات وچ کوئی نہیں حسین او نواب ہے جے کپڑے جنت چواندے آئے حسین او نواب ہے جے کھانے جنت چواندے آئے جدا یہ نواب جڑی دا محرم دی بھی گے لیکن اپنا کفن کوئی نہ ان دی بھیڑ دی چادر دو چیزاں نال بڑی محبت آئی علی دی تھی دو چیزاں کوئی بڑی محبت آئی علی دی شرما دی تھی ایک شبیر بھرانا دوچا سر دی چادر نال قسمت علی دی تھی دی کوئی این مسلمانہ ہو جاڑے آئے نہ زینب دا بھرا بچیا نہ علی دی تھی دی سر دی چادر مرحبا پہلے مارے آنے وقت لٹے آنے چھوٹا جو ٹکڑا ہے مسائل تر بڑے حوالے کرنا چاہنا پہلے مارے آنے غریب لوگ میں سوکھا کیا خوشاب نے ماتا دارا سوکھا سنے پتہ اس بھیڑ میں 70 قدم تے کھڑی آئی تے پھرا پستا کثیر تعداد مجلس سید بیٹھے اہل علم سید بابا جی بھی سامنے بیٹھے تائید کر سکتے دو کام بھیڑا واسطے خوشاب ہے بڑا اوکھے ہوتے بڑے اوکھے دو کام ایک اکھی کے سامنے بھرا مریندہ نہیں دیکھ سکتی ہر بڑی ہائی قبول فرما دے غریب بھیڑ بھی ہوئے نا اکھی کے سامنے بھرا مریندہ نہیں دیکھ سکتی بابا جی جی بھی مجبور بھیڑ ہوئے نا بھرا نے کام کرنا بول نہیں سکتی میں جھوٹ بلا میں ہر سید کا مجرے دے رہا اصل عاشور علی دی دی ایک وقت جب میرے کام کی در اکھی کے سامنے بھرا کچھنا بھی نہیں تھاس اس سے میرے بھرا نے کام کرنا بولنے لیے بیان کریے ظالمہ نمار میں ایدی سکی بھیڑ ہو کے زمانت پہلے دیا ایک لازہ ہوتے واجہ پترہ دماغ کا مکہ آتے بڑھ واہ بھائی واہ مرحبا خدا بڑی ہائے قبول فرماوے کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے سمجھا کے تھوڑی مائک ساؤنڈ صحیح نہیں کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایک لفظ پڑھے تک ضرور پہنچائیے ذرا سمجھا کے آخری ادا تک آدھی نمبر میری بات وہ کھپا ہے ایک لازہ میں اس دریل کی سکی بھیڑ پہ جاتی ہوں اگر داکبت دیا پوتر مارا بنجے جیسا غازی جیا پنا پھدلے گھوڑے تو بیدباز بندلے بنجے اس حسین کوئی چوکھا جیونا ایک لازہ نمار میں سکی بھیڑ ہو کے زمانت دے دیا تھوڑی دیر بعد آپ پہ پر ویسی مگر اس میں حیات کوئی حیات نہیں آیا منو ان وقت لفظ نے ہون اتو ڈٹھاس جدے ابن سعد حرامی کھڑا ہے آدھی عمر ابن سعد تو بیٹھا بھی ہے کہ رسول دا پتر مریض ہے مقتد لفظ نومن غریب زہرات مجرے ہونا جد علی دی دیا کہلے تو بیٹھا بھی ہے کہ رسول دا پتر بھی مریض ہے اس میں حیات تو تجھے پاسے کر چھوڑے تے اشارہ کر کے شبر نواز ہے جلدی مار ہی سکی بھیڑ پہ بیٹھی 70 قدر میں بھیڑ آئی کھڑی ہے بھیڑ مرحبا مرحبا خدا بڑی ہائے قبول فرماوے پہلے مارے نے ہمارا دبات وقت لٹے اٹے ہاس کے لٹے دے رہے ایک جملہ لوٹ کا پڑھتا بھائی کوئی شرح سن پڑھ کر چلو میں اپنا راہ دینا جڑی ادادار شامل ہیں گھلو کی شامل ہو ویسے مختار نے جب کھولی میں گرفتار کیتا ہے نا کھولی نے منہ دے تماچا مار کے آدھے کھولی ساتھ کربلا کیڑا کام کیتا ہے آدھے تیر مارنا ہے تو میں مری بجنے کچھ بھی نہیں میں کام نہیں کیتا میں علی دیا دیا دے قیامت لوڑیے مختار آدھے میں کچھ نہ کھولی آدھے بات جگر سفا
اللہ کیڑا کام کیتا ہے آدھے جدہ خیام دے لٹ پہیے نا اے حرامی آدھے سارے خیمے لٹی گئے ہیں آخر ایک خیمہ بچ گیا ہے آدھے جدہ میں اس خیمے میں داخل ہویا نا آدھے میں ڈٹھے تو دے میں دو چیزاں ہیں ایک سجادہ جڑا بستر بیماری دے آئی آدھے جدہ شبیر دے مشن دی بھجوال بھیڑ آئی جدے سال دے چاہتا رہی اے حرامی آدھے میں اشارہ کرے سا دے آپ سمجھ مجھے میں کیڑا کم کیتا ہے آدھے جدہ میں خیمے تو باہر آیا سجاد بستر دے نا کربلا دی گرم رہتے آئی حرامی آدھے علی دی دھی دے سال دے چادر کوئی نہیں چاہتا میں خوشات کے ماتمی تک لفظ سمجھا کے پہنچا لگا اے حرامی آدھے مختار میرا غلام نال ہائی اندے کو تلوار ہائی آدھے میں تلوار لئیے میں دنیا جو میں سجاد جو قتل کرا اے حرامی آدھے کہ تو میں دنیا دے انہوں 72 دی ماتم نار بھاج پئیے آدھے کوئی سجاد دا پیارا آئے میرے پہنچ کے پہلے سجاد دے اٹھے آ چھڑیے انہیں سجاد دی گردن چرکھیے زیادی ظالمہ پہلے میں مار اور میں شبیر نامت بچام رہے اپنے جینے سجاد مرین المدرسہ اور میرے غریب حسین میں نشانی مرحبا اجرکم اللہ خدا کرے پردہ دارت پردے سلامت رکھے حق جدا کی پہنچان تقدارا جدب کھولی نے لاکھ ممکن بڑے بندے تمہیں میری ٹھائے حضرت آداد کی اٹھا بس بھئیاں مگر چاچا جی نہیں اجا بھی چھوڑا رکھے جدب کھولی نے لاکھ ممکن کھولی نے ٹھائے مختار بھائی مار کے پیل اللہ کھولی آرے مختار میں دن پہلے یا کھائے واقعی بہادر ہو سے مگر میرا کم گم بھارا ہے جگر سوال کے سنے ایکا کیوں پیاروں نے میں اشارہ کرنے جنہیں ادوائے مقدر نے اشارہ لکھا ہے میں اشارہ کرنے کہ سمجھ آگے رومن واسطے اشارہ کافی ہے مختار آدھے کھولی کھٹا کال دے جواب دے اور ظالم علی دی دیو چادر بڑی پیاری ہے اور ظالمہ دسال زینب دی چادر کی میں لگتی ہے آدھے مختار تو سچ پیار ہے علی دی دیو مرکہ بڑا پیارا ہے آدھے جدہ میں چادر لٹن واسطے کا بدھے آئینا این دعا ہتھا نا چادر کا مرکہ نہیں سکتا این دعا ہتھا نا اون ویلے تائی زینب چادر چھوڑی نہیں جے ویلے تک زینب دا سارا رحمی نہیں ہوگیا حرامی آدھے میلی دی دھید سانتے اتنے سے مارے آدھے میلے سے انار زینب دا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ خدا کوڑی کار قبول فرماوے حق ادا کیتا ہے ماتم دارا ہوگی اللہ اللہ دی اکھا واس پیر ایک مین کرتا پہلے مارے دے بعد بد لٹیرنے لٹن دے بعد بد خیال میں بھاد آئی میں گھوڑ عمر ابن ساتھ اچھے آیا ہے جتے شمر منہون آئی آدھے شمر اجھے ایک کام باقی رہ گئی ہے اے حرامی آدھے مار ملی ہے لوٹ ملی ہے کیڑا کام باقی رہ گئی ہے اے ظالمانہ میں چانا کر یارا لگی بھیڑ بھرا دلاش دیاوے بھرانو پہچان نہ سکے میں سمجھا نہیں سکیا گھر آئی مسائل نے شاعر کو جمع تبدارا نو سمجھا نہیں سکیا حرامی آدھے میں چانا کر یارا لگی بھیڑ آوے بھرا دلاش دے بھرانو پہچان نہ سکے اور باتیں بیٹھے کھلوتے ماتبدار تائی تو سب شامل ہوئے مسائل جدارد بھر بیڑے جڑت بڑے حوالے پیا کرے نا اے حرامی آدھے بد کیڑا کم کرنا جو بھیڑ آوے تا بھرانو پہچان نہ سکے ساڑھے چلے ویچ بابا جی یوم عاشور تو سب جان دے ہو کوئی تائید ضرور شامل ہوئے آج بھی یوم عاشور جدا سا غریب دا تازیہ چاہ کے قبرستان میں دیا ہے الوداع تو پہلے میرے وطن نے بزرگ ایک بات پڑھ دینا وقت میرے وطن نے ازادار ڈھائی بار کر دینا اور خوشا والیوں میں بند پڑھائے لگے ازادار عاشورہ منائی بیٹھے نا اے حرامی
پھرانو پہچان نہ سکیا بدل گپڑ دے عمر آکھیا ہے شمر پہ پیا تھی نئی بلا تنگے آج کھڑے چار رکھو زینہ ہائے گھوڑے اور سادی میرا نام لی جب مرحبا اجرکم اللہ خدا تاری مکار قبول فرمائے اور رندن خوشاب نے ماتم دار حق ادا کیتا ماتم دار ایک ظالم آکھیا شمرت اور پیا تھی نئی میلا تنگے آدھا کھڑے چار رکھو زینہ ہر گھوڑے اور ساڑی میرا نام بھی جو گیا ناچ ناچ کے آدھا کھڑے کال پیشی میں ہر تھی علی دیا اور جدا دین ملا شکر لکھے آدھا کھڑے کرو اج پالی ہر لاشانی سکی پھر سجار ناس بھائیوار مرحبا مرحبا اجرکم اللہ جوانی امر مرحبا حسنا للہدار حقنا کی تیمہ تبدار آدھا کھڑائی کال پیشی میلے اس کو سکتا کہ صاحب کوئی نہیں خوش آباد آدھا کھڑائی کال پیشی میلے ہائے تھی علی دیا اور جدہ ویر دلا شکر لکھے ناچ ناچ کے آدھا کھڑے کرو انج پامالی ہائے لاشانی اور سکی پھر سجار ناس خدا بڑی مکان قبول فرما ہو گئی مجلس تو ویڑ کستا ممبر چھڑیتا بھی اے سارا مزادے نکل کر دی آئی دا گھوڑے سوار گھوڑے اڑے سنانا لوہدیا نالا لائی میرا میاں نے اشارہ کرا نگلا شد گھوڑے بجا چھڑائے اور سینوں میں معاف کرائے میں چھپا نہیں سکتا اس حرامی نے اشارہ کرا نہیں دے رہی ایک گروہی میں سامنے آئے کون آئے اے بھول رشتہ دار آئے آدھر رکھوان ابن سال ہر قید حسین وانو مبارس سمجھ لیا آدھر کوئی نہیں رہ گیا تاک مرد یا حسین مرحبا مرحبا اجرکم اللہ حسنہ جوانی ہمارے بھیڑے میں نصیب ہوئے آدھر کوئی نہیں رہ گیا تاک مرد بابدہ آدھر رضا ہر دلاش گھوڑے نہ بھجر دسائے آدھر چالو ہر دلاش وقت حبیب نے رشتہ دار آگئے ایک یہ منتی بکایا مجلس وقت حبیب نے رشتہ دار آگئے آدھر چالو حبیب دلاش سوید رشتہ دار آگئے آدھر چالو لاش ساریہ لاشا چویدیا رہی ہے جنہ گھر رہ کے بھی روک رہے در ذہن مجلس اکلے آئے اور آئے غازی دے رشتہ دار جنہ دے کھڑا دے علم عباس ہے انہاں نوے ضرور بلند ہوئے آدھے نظر غازی دے پھراما دی اللہ شد گھوڑے نہ بجن دسائے ظالمہ دے چالا غازی دے پھراما دی اللہ شاہ اور شہید و مقتل ذمہ دارا انہا غازی دے پھراما دی اللہ شاہ بچا نہیں آئے اتنا غازی نو چاہ رہے چین آئے لاش زمین نال پھر دی آئے
जो अली असगर नु गरीब दफन कीता है अली असगर दी लाश यारा नबी कबर चो कट्ठी दे अली असगर दी लाश भी बच गई मैं लफ्ज़ां दा जिम्मेदार ओ खुशामद हिको गरीब बच गई ओदे ज़ैनब नबी नहीं ओदे वारस कोई नहीं आया गरीब दी मरहबा करम अल्लाह आखिरी में भी करदा थोड़े सहारा नहीं आता है जल्दी करो हुसैन दी लाश पे घोड़े भगाओ जल्दी करो हुसैन दी लाश पे घोड़े भगाओ सैयदो मेरी जुरत नहीं मैं लफ्ज़ नहीं पढ़ सकता उन्हें किन घोड़े भगाओ एक जुमला पढ़ना अगर कहे लिखा मदीना से मदीना तक पढ़े जवान तहरामी ने जुमला लिखा है उन्होंने हराम ज़ादा नमाज लिखा है जिन्हें गरीब दी लाश पे घोड़े भगाएगा मुख्तार ने बजाउना हराम ज़ादा ने पकड़ा है मुख्तार पूछिया ही करबला केड़ा कम कीता है आज दसा हुसैन दी लाश पे घोड़े भगाएगा और जब घोड़े भजावे नाम है मुख्तार दहर ज़मीन पे लिटा ज़मीन पे लिटावन के बाद मुख्तार घोड़ सवार बनाएगा आपने जल्दी करो इन जीने पे घोड़े भजाओ एक बंदा का मन क्या है मुख्तार इन्हें मुकद्दर करा चाह इन जीने पे घोड़े को भजने में भजने के जवाब आई मातम करने लग गया आज मैं इन्हें पे घोड़े भी भजने में और इन्हें सारी मदिया भैया मिलती रसिया पा
Yeah.
جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہے آس بطول دی جایا دی ہے آس بطول دی جایا دی ساڈے پردے انداز نگرانے روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ڈڈیا واسطے جنگلا وچ ویر آیا چھوڑ ہرا دانے دا ڈڈیا واسطے جنگلا وچ ویر آیا چھوڑ دانے دا سکو ویر عباس نہ چھوڑ ونے سکو ویر عباس نہ چھوڑ ونے کرے بھیڑی تے احسانے روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہن دید پھرا دے میں اٹھے جد جھکدا وچ میدان روادیاں چل خیر ہوئی ہر ایک مزدور دے سارے اقدس تو بے وس چادر جھاڑ گئی ہے ہر ایک مزدور دے سارے اقدس تو بے وس چادر جھاڑ گئی ہے عباس پھرا دی موت تے جا عباس پھرا دی
خیر ہووی تکلیف نہ دینا ہے حسرت تھوڑی آخری پاک زیارت دی تکلیف نہ دینا ہے حسرت تھوڑی آخری پاک زیارت دی کرو صاف چاہے کھیاں کھول دے وچ کرو صاف چاہے کھیاں کھول دے وچ ہل تارے نات کے قرآن رو آدیاں چل خیر ہووی ہر دین براد رام اتے جدا جھکدا وچ میدان رو آدیاں چل خیر ہووی جدید برات رام اتے جد جھکدا وچ میدان روا دیا چل خیر ہووی جدید برات رام اتے جد جھکدا وچ میدان روا دیا چل خیر ہووی سبتین امام نے فرمایا تک جان دی دیر آئی ویرا امام نے فرمایا تڑ جڑان دی دیر آئی ویرا آوے قیام چ سینی نے آوے قیام چ سینی نے ٹھیک ہے سارے اولیاء نے رو آدیا چل خیر ہووی ہر دید براد رام اتے جگہ جھکدا وچ میدان رو آدیا چل خیر ہووی ہر دید براد رام اتے جگہ جھکدا وچ میدان رو آدیا چل خیر ہووی امام زمانہ بلند تر صلوات مومنین دی صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات یا
حسین یا حسین نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے کچھ دیتا ہے چڑھے آپ ویسے کچھ دیتا ہے چڑھے آپ ویسے سجدے تو پہلے صاحب کا نہیں زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے کلمہ ساڈے نالے دا پڑھدے خنجر چلدے سایہ کڈدے کلمہ ساڈے نالے دا پڑھدے خنجر چلدے سایہ کڈدے تیری دی کسے مظلوم چپ ہے تیری دی کسے مظلوم چپ ہے والا تو ادچار کوئی بچا نہیں زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے کلمہ ساڈے نالے دا پڑھدے خنجر چلدے سایہ کڈدے کلمہ ساڈے نالے دا پڑھدے خنجر چلدے سایہ کڈدے تیری دی کسے مظلوم چپ ہے تیری دی کسے مظلوم چپ ہے والا تو ادچار کوئی بچا نہیں زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے برہم کا دل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے
قاتل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے بے رحم قاتل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے بے رحم قاتل خنجر چلانے زخمی نمازی زخمات چورے بے رحم قاتل خنجر چلانے زخمات چورے بے رحم قاتل خنجر چلانے جد گل بوسے دیدہ رسولے جگو جگیا بی بی بلیا بدولے جد گل بوسے دیدہ رسولے جگو جگیا بی بی بلیا بدولے جیسے ربدہ شاہد بے نواہے جیسے ربدہ شاہد بے نواہے دوشے نبی تے کیا لہنے ٹھانے زخمی نمازی زخمات چورے بے رحم قاتل خنجر چلانے زخمی نمازی